السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ اینڈ فیبروری کا ہے، 27 فروری سے لے کر 5 مارچ تک کا یہ ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں دوستوں کچھ ہونے ایسے جا رہا ہے کہ تمام جتنے آسمانی کونسل ہے وہاں پہ جتنی بھی پلانٹس ہیں وہ سارے فارورڈ موو کر رہے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی پلانٹ ریٹروگریڈ میں نہ ہو، تمام پلانٹس فارورڈ موو کر رہے ہیں اور کچھ پلانٹ ضرورت سے زیادہ تیز موو کر رہے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ تیز موو کرتے ہوئے جلدی جلدی ٹرانزٹس میں اینگلز بھی بنا رہے ہیں، اسپیکٹس بھی بنا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ جو میں آپ کو 2-3 ہفتے سے بتا رہی ہوں، مارس اور وینس کا کنجنکشن کیپریکن میں، اور اس کے بعد اس ہفتے ٹرانزٹ کریں گے مرکری، اور ٹرانزٹ میں مرکری اور جو سیٹرن ہے یہ دونوں کنجنکٹ کریں گے۔ یہ ہفتہ جو ہے نا، اس میں ان ٹرانزٹس کی وجہ سے، اسپیکٹس کی وجہ سے موومنٹ بہت فاسٹ ہے، زمین پر جو لائف ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے، اور یہ بزی اینڈ پازیٹیو ہفتہ ہے۔ اس میں کیونکہ مرکری اور بیچ میں سیٹرن کا کنجنکشن ہو جائے گا، کنجنکٹ کریں گے وہ، اور کریں گے بھی ایکویریس میں، تو ہو سکتا ہے کہ پیشنس کا امتحان ہو، آپ کو مینٹل بلاکس فیل ہوں، لیکن وہ میں انڈیویجولی آپ کے برج میں آپ کو بتا دوں گی کہ ان کو کیسے آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کہاں پر یہ اینگل آ رہا ہے۔ پر اب یہ دیکھیے گا کہ یہ ہفتہ تھوڑا سا بزی ہفتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو بھی ہے، اور میری تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پازیٹیوٹی دوں، زیادہ پازیٹیو چیزیں نکال کے، کیونکہ زندگی مکمل نہ بری ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ تو پازیٹیوٹی کو ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور میرا بھی اپنے اس پروگرام کا ویلاگ میں بیسک فوکس ہوتا ہے کہ میں آپ کو جتنا پازیٹیو دے سکوں اتنا آپ کے ساتھ پازیٹیو آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دوں، تھوڑی سی ایڈوائس دوں، کیونکہ ہے تو یہ گائیڈ لائن ہی ہے، تو یہ ایڈوائس ہی محکمہ موسمیات کی طرح ہی ہم فور کاسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے کچھ سچویشنز ہیں تو ان کو اس طرح کر لیں، آج بارش ہے چھاتا لے لیں، آج دھوپ ہوگی تو ذرا دھوپ کے حوالے سے تیاری کیجیے گا۔ چلیے اب موو کرتے ہیں اپنے انڈیویجول بروج کی طرف، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے ایریز دوستوں کے لیے۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بزی بھی ہے، اور اس میں بہت سارے اینگلز اور اسپیکٹس ٹرانزٹس آپ کے ذائشے میں دکھائی دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہفتہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا اتار چڑھاؤ کچھ طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک آپ کو اس ہفتے میں جو سب سے ہیڈ لائن مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ یہ ہفتہ جاب سرچ کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ آپ کی سرچ کے لیے جو ہیومن ریسورس سرچ ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا جس میں فائنینشیل فلفلمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایموشنل فلفلمنٹ بھی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کا جو ہے نا، آپ کی سرچ، جو بھی سرچ آپ کی زندگی کے، آپ کے محاذ کے حوالے سے ہے، اس میں یہ فلفلنگ ہے، ایموشنلی بھی اور فائنانشلی بھی۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا مزے کا اینگل بن رہا ہے کہ آپ اپنی ذات کو ری انوینٹ کر سکتے ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے، کچھ ہفتے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اچانک اپنی ذات کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں، ہم اچانک اپنے بارے میں کچھ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں جو پہلے سے نہیں پتہ تھیں۔ اور ان دنوں اپنے خوابوں پہ دھیان رکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو ایسے خواب دکھائی دیں جس میں نیا گھر، نئے کمرے، جسے آپ کچھ نیا فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ نیا فائنڈ آؤٹ کریں اپنے ڈریمز میں، ان پر فوکس کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے ڈریمز جو ہیں وہ ایڈوائز کر رہے ہیں اس ہفتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے ان دنوں آپ کو آپ کی کار ہو گئی، آپ کا ٹیلی فون ہو گیا، آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، آپ کا ای میل ہو گیا، یہاں پہ جیسے گلاس وال آ جاتی ہے، کبھی گاڑی بالکل ٹھیک ہے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اس طرح سے سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، فون ہینگ ہو گیا ہے، اس طرح سے آپ کی کمیونیکیشنز میں، آپ کی ٹرانسپورٹیشنز میں ایشو دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس ہفتے کی جو سب سے امپورٹنٹ تاریخ ہے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے وہ 2 مارچ ہے۔ 2 مارچ کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گھر پہ گزار لیں، اس میں آف لے لیں، یا اس کو ایزی لیجئے گا 2 مارچ کو۔ یہ آپ کو تھوڑا سا جیسے اپ ہل نہیں ہوتا، تھوڑی سی مشقت اس دن میں زیادہ کرنی پڑے گی، آپ باہر نکلیں گے تو بڑی مشقت کرنی پڑے گی، لہٰذا اپنے کیلنڈر پر 2 مارچ کو سرکل کر لیجئے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں روانی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ایریز دوست روانی کے بہت شدائی ہوتے ہیں، روانی بہت زیادہ ہے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ گیم آف چانس جو ہوتی ہے، اگر آپ شیئر مارکیٹ میں ہیں فار ایگزامپل، جیسے آپ کا شیئر ایک دم یہ جو والیٹائل مارکیٹس ہوتی ہیں یا والیٹائل سچویشنز ہوتی ہیں، یا ایسی سچویشنز ہوتی ہیں
جن میں تیزی ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو کامیابی ہوگی. آپ کے داؤ جو بھی آپ کھیلیں گے اس میں آپ کامیاب ہو سکیں گے. اور اب نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں ایسے ہے کہ اپنی جو آپ کو موو آن کرنا پڑے گا، جو بھی آپ کو کچھ چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑے گا. تو جو آپ چھوڑ دیں گے وہ چھوڑنا فی الحال تکلیف دہ ہوتا ہے. انسان تبدیلی کے ساتھ آرام سے ایڈجسٹ نہیں کرتا. چھوڑنا چیزوں کو، آگے بڑھنا تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت کی تبدیلیوں کو آگے بڑھنے میں ہمت کریں، قدم آگے بڑھا لیں، تو پھر آپ اس تکلیف کو اگر آپ اس ہفتے کراس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے موڑ پر بہت کامیابی اور خوشی مل سکتی ہے. تو اس ہفتے موو آن کرنے کو سوچیے گا، اپنی چوائسز کو آلٹر کرنے کا سوچیے گا. یعنی کہ آپ ایک رستے پہ جا رہے ہیں تو اس رستے کو تبدیل کرنے کا سوچیے، کیونکہ جس رستے پر آپ جا رہے ہیں اس میں آگے گڑھے ہیں. یہ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ بہت ٹھیک ہے. صرف وہ ایریز لوگ جنہیں انگزائٹی کا ایشو ہے یا اسٹریس کا ایشو ہے وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ انگزائٹی کا حملہ ہو سکتا ہے. انگزائٹی، تشویش، اضطرابی کیفیت، ہلچل، اس کا ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو وائب کیا ہے. لو وائب لکی ہے، اچھی ہے. لو وائب میں موومنٹ ہے، آگے کو بڑھیں گی چیزیں، جیسے اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہوں اس طرح سے ہے. اب آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز دیکھتے ہیں. ایجوکیشن اور فائنانسز میں آپ کے پاس چوائس ہے. ابھی آپ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کے پاس چوائس ہے. تو چوائس بہت کیئرفلی، اپنی چوائسز کو بہت کیئرفلی ایکسرسائز کیجیے گا، کیونکہ چوائسز کا سامنا ہے آپ کو آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں یعنی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا آپ نے کون سے کالج میں جانا ہے، یا واٹ ایور، آپ دو راہے پر ہیں. یہاں پر آپ کا فیصلہ میٹر کرتا ہے. تو دھیان سے سوچ سمجھ کے اس ہفتے جو بھی فیصلہ ہو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. بات ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر 99 ہے. 99 ایک بہت لکی نمبر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 10 آف پینٹیکلز بھی بار بار آ رہا ہے. 10 آف پینٹیکلز جب آتا ہے اور 99 نمبر ہو تو وہ کہتا ہے یہ ہفتہ مکمل کرنے کا ہے، تکمیل کا ہے. اس ہفتے آپ بہت سارے انفینشڈ کام جو ہیں وہ مکمل کر سکتے ہیں، ان کی تکمیل کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. لکی سٹون ہے آپ کا جی بلو سٹون. کوئی سا بھی بلو سٹون لے لیجئے، وہ آپ کے لیے لکی رہے گا. بلو کی بہت ویرائٹی ہوتی ہے. بلو میں لیپس، یہ میں نے لیپس پہنا ہوا ہے، لاجورڈ، یہ بیسٹ پتھر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو نیلم راس آتا ہے تو اینی تھنگ بلو، دیٹ یو شوڈ کیری اینی تھنگ بلو، کیونکہ آپ کا لکی کلر بھی بلو ہے. بلو اینڈ اس کے ساتھ اینی سٹون دیٹ از بلو اینڈ کلر بلو، دونوں آپ کے لیے لکی رہیں گے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اپنے لیے کوئی نئی محبت پیدا کیجیے. کوئی کسی عقیدے سے، نظریے سے، کسی ایسی چیز کے ساتھ دل لگائیے جس کا تعلق مادیت سے نہ ہو، روحانیت سے ہو. اس ہفتے آپ کو ایک اسپریچول رومانس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اپنے لیے کوئی ایسی محبت جو روحانی ہو. جیسے ہم کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ روحانی کام ہے جو میں نے کرنا ہے. جیسے سم ٹائمز ہم کوئی عبادت شروع کر دیتے ہیں، کوئی ذکر شروع کر دیتے ہیں، کوئی میڈیٹیشن شروع کر دیتے ہیں، کوئی سوشل ورک شروع کر دیتے ہیں جو ہم جس سے ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اس طرح سے ہے کہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسپریچول رومانس، اسپریچول روحانی محبت تلاش کیجیے. موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ایریز دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے ٹورس دوست جو ہیں ان کے لیے بہت بزی ویک ہے. بالکل بزی ویک ہے، اور اس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ہمارے ٹورس دوست جو ہیں بالکل کلیئر ہیں. ان کا دماغ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. کلیئرٹی آف جو روڈ ہے نا، آف میپ، آف یور لائف میپ، وہ دکھائی دیتی ہے اس ہفتے. کچھ عرصے سے جیسے کنفیوژن چل رہا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے. اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کنفیوژن سے خود بخود باہر آ جائیں گے. کوئی دھکا دے کے آپ کو آپ کے ان کنفیوژن سے باہر نکال دے گا، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے اگلے قدم کا ڈیسیشن لے لیں گے کہ یہ میری زندگی کا میپ ہے اور اس پہ میں نے اگلا قدم یہ اٹھانا. نہ کوئی ریگریٹ، نہ کوئی پریشانی، بالکل ایزی ہو کر آپ اپنا اگلا قدم اٹھا لیں گے. تو جیسے ہوتا ہے نا، یعنی کہ اگر میں سمبولیکلی بتاؤں، فار ایگزامپل بتاؤں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ قدم اٹھاتے ہیں رستے کھلتے جاتے ہیں، روڈ کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے. تو چاہے آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو اسے رستہ بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ آپ کے پلانٹس ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کے لیے رستے بنتے چلے جائیں گے. آپ کو سامنے منزل نہ بھی نظر آئے لیکن رستہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کہاں جانا. بالکل کلیئر، کوئی فوگ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور جیسے انسان سٹک ہوتا ہے کہیں پر پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ آگے نکل جاتا ہے. اس طرح کا آپ کے یہ ہفتہ ہے. آپ آؤٹ آف بورڈم ہے, یعنی کہ نہ آپ کو مزید بور ہوں گے, آپ نہ بیزار ہوں گے, نہ انسٹیبل فیل کریں گے, کہ بس کلیئر ہو گئے ہیں آپ. ٹورس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انہیں کلیئرٹی ہو اور یہ موو آن کر سکیں. اب یہاں پر جیسی اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ جو بھی ریلیشن شپ ہے, جو بھی لوگ ہیں, جو بھی دوست ہیں, احباب ہیں, رشتے ہیں, یعنی رشتے جہاں پر آپ کا کنیکشن ہے, جو چیز آپ کو پنچ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, یا تو اس کو بتا دیجئے یا پھر اس کو زندگی سے نکال دیجئے. دس از دا رائٹ ٹائم, کیونکہ آپ کی انرجی ایسی ہے کہ اس وقت آپ موو آن ایزیلی کر سکتے ہیں. لہٰذا جو چیزیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اس کے بعد جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ گھر میں ہیں, یا جو بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں نا, پیپل, وہ آپ کے لیے تھوڑا سا سخت مزاجی کا مظاہرہ کریں گے. تھوڑا سا ہارڈ نہیں ہو جاتے لوگ, تھوڑا سا سخت آپ کو وہ محسوس ہوگا, لہجے محسوس ہوں گے, تھوڑا سا احکامات محسوس ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ہفتہ سیلف ڈپینڈنس کا ہے, کیونکہ آپ کو ہیلپ کہیں سے نہیں مل رہی, آپ کو ہیلپ اپنی خود کرنی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو گیجٹس ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں اچھا چلو نہیں کوئی بتاتا نہ بتائے, میں گوگل ریسرچ کر لوں گا. آپ جب گوگل ریسرچ پہ جاتے ہیں تو آپ کا نیٹ نہیں چل رہا ہوتا. دس از سمبولک. اس طرح سے آپ کی زندگی کی سچویشن ہے اور آپ گیو اپ نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ لوگوں کو آپ جو ہے نا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اسپیس دے دیں. بیکاز جتنا لوگوں کو آپ قریب جائیں گے یا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے یا بات کرنے کی کوشش کریں گے, وہ مزید سخت تر ہوتے چلے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ ایک تو ہم نے یہاں پہ دیکھا اسٹرالوجی میں کہ آپ کی موومنٹ بہت آسان ہے. اس کے بعد اگر آپ کا ویزا یا ٹریول یا راستے میں جو بھی مشکلات تھیں وہ دور ہو جائیں گی. کم از کم یہ راستہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کو راستہ دے رہا ہے, آپ کا راستہ بنا رہا ہے. اور ٹیرو کارڈس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے, یعنی کہ اگر آپ امیگریشن کے لیے یا ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یہ سمبولک ہے کہ اپلائی یور ویزا, روڈ از کلیئر اینڈ آپ موو کر سکتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں آپ کی نگیٹیو انرجی کیا ہے اس ہفتے, آپ کی نگیٹیو انرجی یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا, ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے, جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن ہے, آپ بات ان کو سمجھا رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں بات سمجھنی ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے لوگ جان بوجھ کر آپ کی بات سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کریں گے, یا آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ہیلتھ وائب کیا ہے. آپ کا ہیلتھ ٹھیک ہے, 10 آف کپس ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ بیمار تھے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے انرجی لیولز اس ہفتے بہت بحال ہوتے نظر آ رہے ہیں. لو وائب میں جاتے ہیں. لو وائب کہہ رہی ہے کہ لو آل اراؤنڈ, سم ہاؤ, پتہ نہیں کہاں سے کیسے, بٹ یو ول فائنڈ لو. لو از اراؤنڈ یو. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا تھوڑی سی اپنا جو آپ بالکل صحیح چاہ رہے ہیں, تھوڑی سی اپلیکیشن آف انڈیویجول برین یوز کیجیے اور آؤٹ آف باکس سوچیے. جس طرح سے آپ کام کرتے چلے آئے ہیں اس سے تھوڑا سا, جیسے ٹیچر نے جو کہا, سمبولک کے لیے بتا رہی ہوں کہ استاد نے جو کہا آپ نے مان لیا, نہیں, اس دفعہ اپنے استاد سے ہٹ کر اپنا دماغ اپلائی کریں, اپنی اس سے ریسرچ سے دیکھیے کہ یہ بات ٹھیک بھی لگ رہی ہے یا نہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 32. 3 and 2. 3 and 2 ایک بہت پازیٹیو نمبر ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیمپر کیجیے, اپنی ذات کو پیمپر کیجیے, اپنے اوپر فوکس کیجیے, اینڈ لسن ٹو واٹ ایور یو وانٹ ٹو لسن. اپنا فیوریٹ میوزک سنیے. 32 یہ کہتے ہیں لسن ٹو میوزک, یور فیوریٹ میوزک. جو بھی چیز سننا آپ کو پسند ہے وہ سنیے, آپ کو اسے بہت بہتر محسوس ہوگا. اب آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں. آپ کا لکی سٹون ہے جی ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ یہ میرے پاس ہمیشہ ہی ایمیتھسٹ ہوتا ہے بیکاز آئی لو ایمیتھسٹ. دس از پرپل ایمیتھسٹ. اس کو آپ پاس رکھیے اور کلر آپ کا بن رہا ہے, لکی کلر آپ کا بن رہا ہے پرپل, جامنی رنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے دنیاوی سہاروں کے ساتھ ساتھ روحانی سہارا بھی تلاش کیجیے. اور آپ کا راستہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی روحانی مدد حاصل کیجیے. صدقہ, خیرات, دعا, اس کے لیے آپ کی موومنٹ کا جو فلو ہے وہ برقرار رہے گا, کیونکہ ہر چیز آپ کو موومنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ موو آن کریں, آگے بڑھیں. اور اس کے ساتھ اب روحانی میسج بھی جو آپ کا ڈیوائن میسج ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس موومنٹ کو پروٹیکٹ کیجیے صدقہ اور خیرات کے ساتھ.
अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये बहुत ज़बरदस्त हफ्ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे आपको एडवाइसेस करनी है, क्योंकि आपका जो अपना रूलर है मरकरी, वो आपके 9वें घर में कंजंक्शन में आ जाएगा सैटर्न के साथ। ये सिचुएशन जो आपके लिए डेवलप होगी, इसमें ये है कि आपको 9वें घर में जब आपका रूलर कंजंक्ट है सैटर्न के साथ, तो एक तो ये कि आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप ब्लॉक हैं, आपको कुछ चीज़ें रिजॉल्व करनी होता है ना, कि आपको हर चीज़ पहेली महसूस होगी, आपको कोई मेंटल ब्लॉक होगा, आपको कभी लगेगा कि मुझे बस ये तोड़ के कानून तो आगे बढ़ जाना चाहिए, इशारा इतनी स्पीड से आप हैं कि आप इशारे को काटते हुए आगे बढ़ जाएंगे, यानी सुर्ख बत्ती को क्रॉस कर लेंगे, यानी कि सिंबॉलिकली है। आपने रेड लाइट को का ध्यान रखना है, आपने लॉ को फॉलो करना है। आप जहाँ पर भी हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रा सा भी आपने लॉ पास किया, आपका चालान हो जाएगा। लिहाजा इस हफ्ते हर चीज़, हर पेपर को जो आपने साइन करने हैं, हर पेपर जो आपने जिस पर काम करना है, आपको उसे बहुत अच्छी तरह से सर्च करना है, जिसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिकल जागल करना। जैसे आप एक वक्त में 3 बॉल उछाल रहे हैं और उन्हें कैच कर रहे हैं, आपने ये 3 से 4 बॉल भी हो सकते हैं जिन्हें आपको एक ही वक्त में उछालना और जिनसे खेलना पड़े, और अब ध्यान आपने ये रखना है कि कोई भी गेंद आपके हाथ से गिरे ना। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि आप ये सारा कुछ सक्सेसफुली कर सकते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी। फीलिंग है, आपको हर चीज़ के बारे में एक फील आ जाएगी, हर चीज़ के बारे में आपकी समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, मुझे इसको ऐसे करना, आपका दिल जैसे बोलने लग जाता है। तो हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं, ये अपने दिल की आवाज़ को जो सुनते भी हैं और उस पर बाज़ अमल भी करते हैं। लिहाजा इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। और एक बात और आप नोटिस कीजिएगा, इस हफ्ते जो भी, जैसे आप रूहानी तरफ से आए, ज़हनी तरफ से आए, मादी तरफ से आए, किसी भी तरह से आपको एक आउटकम नज़र आता है, यानी मंजिल एक है, उसको जिस भी रास्ते से आप अप्रोच करेंगे आप एक ही मंजिल पर पहुंचेंगे। ये एक आपके लिए बड़े मज़े की चीज़ है कि आप जहाँ से भी पहुंचेंगे, जहाँ जो भी रूट लेंगे, पहुंचेंगे आप एक ही मंजिल पर, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बाय दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक कि आप की मर्ज़ी क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आपको जाना किधर है, आपको करना क्या है। सिंगल आउटकम है, चारों तरफ से आते हुए आपको एक ही आउटकम मिल रहा है। और दूसरा एक बात ये भी रखिएगा कि जिस चीज़ को आप छुपा कर, जैसे होता है ना, आप छुपा कर किसी को मिलते हैं, आप छुपा कर कोई डील करते हैं, आप छुपा कर कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को नहीं बता रहे, तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन सकती है। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप किसी को छुप कर मिलने गए हैं और जब मुलाकात के बाद आप वापस आते हो, सारों में ये बात फैली होती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी बातें टॉक ऑफ द टाउन ना बने, क्योंकि बन सकती हैं, और ख़ासतौर में वो बात जो आपने ढका छुपा कर रखी हुई है। और जो सबसे अहम बात है हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए इस हफ्ते की, वो ये कि आप कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, अपनी ज़हनी सलाहियतों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको ग्रूम कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। देखते हैं इस हफ्ते आपका पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी ये है कि एक आपके अंदर एक अनजाना सा डिप्रेशन लिंगर ऑन कर रहा था तकरीबन दिसंबर से। अगर आप गौर करें तो 15 दिसंबर प्लस माइनस के बाद से कुछ चीज़ आपको तंग आ रही थी, जैसे कोई चीज़ पिंच कर रही होती है। उस डिप्रेशन से, उस नेगेटिव एनर्जी से आप निकल आएंगे, और उसके साथ जैसे दूसरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि 2-3 पॉजिटिव एनर्जी से आपके लिए, दूसरी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जो आपके रुके हुए काम थे वो एक फ़्लो के साथ हो जाएंगे। अगर जैसे सिम्बॉलिकली अगर कोई चेक फंसा हुआ था तो वो रिलीज़ हो जाएगा, तो काम फंसा हुआ था तो वो आराम से आपके हक में हो जाएगा। अब देखते हैं आपकी सप्ताह की नेगेटिव एनर्जी क्या। नेगेटिव एनर्जी है डिसअपॉइंटमेंट। लोग आपको बिला वजह डिसअपॉइंट करने की कोशिश करेंगे, या ऐसे समझ लीजिए कि यू आर रेडी फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स। आप जैसे किसी भी चीज़ को लेकर आपका मायूसी की कैफियत आप पर तारी हो सकती है, तो मायूसियों से अपने आप को हर सूरत में बचाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं हमारे जेमिनी दोस्तों का हेल्थ अलर्ट क्या है। यहाँ पर आपकी जो आइज़ की इन्फेक्शन या आपको सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, इन 2 चीज़ों की बहुत केयर कीजिएगा। मास्क ज़रूर पहनिएगा, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो ग्लासेस, क्योंकि दोनों जगह आप कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं जो कि बहुत हद तक अवॉइडेबल है। ब्रीदिंग, सांस की इन्फेक्शन और आँखों की इन्फेक्शन, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अब देखते हैं आपकी लव वाइब बिल्कुल ठीक है। लव वाइब में जैसे कोई चीज़ मोर स्टेबल हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं चीज़ें। अब आते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ। फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ आपके रास्ता बिल्कुल ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा, जैसे होता है ना
کہ تھوڑا سا میچور بیہیویئر کر رہے ہیں اس ہفتے. لگتا ہے کہ آپ یو آر مور میچور دین یوزول. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 16. 16 1 and 6. 16 جو لکی نمبر ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے حالات خود بدل سکتے ہیں. آپ چیزوں کو 0 سے 100 تک ایک گو میں پہنچا سکتے ہیں. 16 از اے نمبر دیٹ برنگز اے لاٹ آف مینٹل انرجی آپ کے لیے, اور آپ جیسے کچھ کا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ذہنی طور پر. آ جاتے ہیں لکی نمبر, اور آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ہے جی سیلنائٹ. سیلنائٹ ایک سفید چونے جیسا پتھر ہوتا ہے, چاندنی کا پتھر بھی کہتے ہیں اس کو, مون لائٹ بھی کہتے ہیں, مون لائٹ سٹون بھی کہتے ہیں. سیلنائٹ ہر ہمارے جو جیمنا ہے اس کے پاس ایک تھمبل سیلنائٹ کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیلنائٹ جو ہے یہ نیگیٹو انرجی کو کلین کرتا ہے. اگر آپ اسے کسی جگہ بھی رکھ دیں, کسی پتھر میں رکھ دیں, کسی کمرے میں رکھ دیں, کسی ٹیبل پہ رکھ دیں, تو وہاں کوئی موجود نیگیٹو انرجی ہے تو یہ ابزارب کر لیتا ہے. ہمارے جیمنا دوست بہت زیادہ نیگیٹو انرجی ساتھ لاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور کلر ان کا بن رہا ہے اس ہفتے کا بلیک. بلیک آپ کا سٹون ہوگا جی سیلنائٹ وائٹ, اور بلیک آپ کا جو اس ہفتے کا لکی کلر ہے. اب دیکھتے ہیں جیمنائی کی ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج میں آپ کے لیے آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس ہفتے کسی کا دل نہیں دکھانا, ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہرٹفل ہو کسی دوسرے کے لیے, آپ کا کوئی طنز, آپ کی کوئی بات, کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بیزی ہے, شاید اسی لیے آپ کے لیے ڈیوائن میسج ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ہاتھوں سے, آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. آپ کسی کے لیے ہرٹفل ہو سکتے ہیں, کسی کے لیے بہت ٹانٹنگ ہو سکتے ہیں, اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت بزی, بہت ہیکٹک, بہت پازیٹیو اور بہت دلچسپ قسم کا دکھائی دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ حسین اتفاقات شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے حسین اتفاقات کا ہفتہ ہے. اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی, لوگ آپ سے کوآپریٹ کریں گے, آپ کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کریں گے. آپ کے جو کام جان بوجھ کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے لوگوں نے آپ کے کام روکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے چیکس روکے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بھی خود بخود آ کے آپ کے ہاتھ میں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس طرح کا کچھ اتفاقات آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اس ہفتے کی ایک بات یہ ہے کہ بار بار ایسا ہوگا کہ آپ کو گاسپ سننے کو ملے گی, افواہیں, بہتان, الزامات, ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے آپ پیار کرتے ہیں. یعنی لوگ بلا وجہ آپ کو آ کے کہانیاں سنانے لگ جائیں گے فلاں بندے کی, اور وہ فلاں بندے جو ہیں وہ واقعی آپ کے دل کے قریب ہوں گے. سو اپنے دل کے قریب لوگوں کے بارے میں جب آپ افواہیں سنیں یا اس طرح کی باتیں سنیں تو ان پہ دھیان مت دیجیے گا. وہ گاسپ زیادہ ہے, لوگ آج کل بات زیادہ کریں ہیں, اور بلا وجہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ تک انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے, یا آپ تک کچھ لوگوں کے پردے فاش کیے جا رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے. سو اس طرح سے اس کو لیجیے گا کہ یہ یونیورسل انفارمیشن ہے جو لوگوں کی زبان سے آپ تک پہنچے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور بات بھی, جو سنگل کینسر ہیں, سنگل کینسر کے لیے یہ ہفتہ فل آف رومانس ہو سکتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں اور آپ کسی کی تلاش میں ہیں تو اچانک آپ کو جیسے یونیورس میچ نہیں کرا دیتا, اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ جیسے کوئی آپ کو انجانے میں کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو جاتی ہے اتفاقی طور پر, جو کہ آپ کے لیے رومانس کا سبب ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ جیسے ایک دم فیصلہ کر لیں گے. دس ویک از اے ویک آف رومانس آلسو سنگل کینسیرینس کے لیے. اور اس میں جیسے وش گرانٹ ہو جاتی ہے, پازیٹیو سا ہفتہ ہے نا, وشز گرانٹ ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کو آپ کا من چاہا مل جاتا ہے, آپ کو جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے چاہے وہ وقتی طور پہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے. اس کے بعد ایک چیز جو ظاہر ہے کہ ہر چیز مکمل نہیں ہوتی, آپ کو بعض جگہ سے انکار ملے گا, جیسے ہوتا ہے نا کلیئر کٹ نو, انکار, ڈس اپوائنٹمنٹ, لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. جہاں سے فار ایگزامپل آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو سمبولیکلی بتا رہی ہوں وہاں سے انکار ہو جاتا ہے, تو اس پر آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, کیونکہ اس طرح کی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو ایکچوئل ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, کہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو کسی بہتری کی طرف لے کر جائے گی. اور جیسے ہو سکتا ہے نا کہ یہ دروازہ ہی غلط تھا جس پر آپ نے دستک دی, تو وہ غلط دروازہ تھا اور وہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا, کیونکہ یہ دروازہ بیسیکلی آپ کے لیے مین ہی نہیں کرتا. اس کو ذرا سمبولک سی بات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی, جیسے میں نے کہا ابھی یہاں پر ہم نے ستاروں میں دیکھا تھا کہ آپ کے راز فاش ہوں گے لوگوں
کے آپ پر راز فاش ہوں گے. آپ کے سامنے جو لوگ آپ سے چھپا رہے تھے بات, وہ خود بخود چل کر آپ تک پہنچ جائے گی, چاہے کسی انسان کی زبان سے, کسی اتفاق سے یا خبر سے یا کیسے بھی آپ کے پاس وہ انفارمیشن پہنچ جائے گی جو آپ سے چھپائی جا رہی تھی, جو آپ کے لیے بہت ضروری تھی. اور نیگیٹو انرجی میں ایسے ہے کہ نیگیٹو انرجی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ ہے, یعنی کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے آپ کے لیے اس ہفتے. ایک جیسے امید ہوتی ہے بہت زیادہ کہ میرا یہ کام ہو جائے گا, یا یہ بندہ, یہ نوکری مجھے مل جائے گی, یا ایسا کچھ ہے جو بھی ہم نے یہ ایسٹرالوجی میں بھی دیکھا کہ کوئی یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کو فائنینشیل دھوکہ دے سکتا ہے, تو فائنینشیل دھوکے سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے کوئی انسان جو آپ کو ہوتا ہے نا, کسی سمبولکلی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, کسی نے آپ کے کچھ پیسے دینے ہیں, وہ انکار کرے آج کل, اور اس ہفتے جیسے وہ کہہ دے گا نہیں میں نے نہیں دینا, آئی ڈونٹ او یو اینی تھنگ. اس طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ہیلتھ الرٹ میں ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. دانتوں کا پرابلم ہو سکتا ہے اور سر درد کا پرابلم ہو سکتا ہے, جیسے اریٹیٹڈ سی فیلنگ ہے یہ. ادروائز آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. لو وائب میں کمپٹیشن ہے, جیسے آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کی بجائے مقابلے بازی پر اتر آتے ہیں کہ تمہاری بہن نے یہ کیا تو میری بہن نے یہ کیا, تو تمہارے دوستوں نے یہ کیا تو میرے دوستوں نے, یعنی کہ آپ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کی سچویشن میں آ جاتے ہیں. لو کمپٹیشن کی شکل اختیار کر سکتا ہے, محتاط رہیے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں. آپ کو اپنی تیاری دگنی کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنے سے پہلے, ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے جس سوال کی تیاری کرنی چاہیے وہ شاید آپ پریپیئر نہیں کر رہے. سو ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے گا اور وہ سوال تیار کیجئے جو ایکچوئل آپ کے پیپر میں آنے ہیں. لکی نمبر دیکھتے ہیں کیا ہمارا کینسر دوستوں کے لیے. لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے بن رہا ہے 2 نمبر ہمارے کینسر دوستوں کا لکی نمبر بھی ہے. اوور آل بھی نمبر 2 نمبر جو ہے یہ آپ کے لیے لکی ہوتا ہے کیونکہ اس کا رولر مون ہے. سو اس ہفتے چونکہ ہفتہ آپ کا پازیٹیو ہے اور پازیٹیو ہفتے میں جب 2 نمبر آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے لکی نمبر ہوتا ہے. لیکن جب بھی 2 نمبر آئے, جس ہفتے کا, دن کا, مہینے کا نمبر 2 ہو, وہاں تھوڑی سی برداشت جو ہے اس کا لیول ہائی کرنا چاہیے. تھریش ہولڈ جو ہے اس کو ہائی کرنا چاہیے. تھوڑا سا برداشت کا تھریش ہولڈ اونچا رکھیے گا اور اس ویک کو انجوائے کیجیے گا. آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں. لکی سٹون آپ کا بن رہا ہے جی پیریڈاٹ را پیریڈاٹ آپ کو چاہیے. یہ میں نے بھی پیریڈاٹ پہنا ہوا ہے, یہ را پیریڈاٹ ہوتا ہے, تھمبل فارمز میں مل جاتا ہے. اس کو اولوین بھی کہتے ہیں. اور کلر آپ کا بن رہا ہے لائٹ یلو, لیمن کلر جس کو بولا جاتا ہے. اور اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے کینسر دوستوں کے لیے. کینسر دوستوں کے لیے یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جو اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کچھ اس طرح سے ہے کہ درگزر سے کام لیجیے گا. دوستوں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے, یا ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں یا اکوائنٹنسز کو, یعنی کہ اس ہفتے آپ کی جو ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ معاف کرنا ہے. لوگوں کو ان کی کمیوں پر, محرومیوں پر, ان کی معذرتوں پر ان کو معاف کر دیجیے گا. اور دوسروں کو معاف کریں گے تو آپ کو معافی خود بخود مل جائے گی. موو کرتے ہیں لیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست کی آپ سے ہمیں لائک, سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ اس طرح کا ہفتہ ہے جس میں ان کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو ایسی اپرچونٹیز اس ہفتے ملے گی جن کی آپ نے تیاری پہلے سے کر رکھی ہے. یعنی کہ آپ اگر بنا پڑھے بھی ایگزامینیشن ہال میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو سارے وہ کوسچنز آئیں گے جو آپ نے پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے یا جو آپ کی فنگر ٹپس پر ہوتے ہیں. یہ سمبولک کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ہر مشکل کے لیے, ہر پرابلم کے لیے, جو بھی اس ہفتے کی سچویشنز ہے اس کے لیے آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہیں. آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس ہفتے کسی بھی چیز کے لیے. موومنٹ جو ہے وہ بہت آسان ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اپنی جو آپ کی کامیابیاں ہیں ان کو تھوڑا سا سیکریٹ رکھیے گا. لوگوں سے ڈسکس کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اس ہفتے. جو بھی آپ کو کام آپ کے مکمل ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں, ترقی آپ کو ملتی ہے, اس کو تھوڑا سا ڈھک کے رکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد ایک اور اس ہفتے کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ہمارے لیو دوستوں کو پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کا راز کیا ہے. جو کامیابی کا راز ہے نا وہ کچھ اس طرح سے آپ پر کھلے گا کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے
پہلے تو ہارڈ ورک کرنا ہے, پڑھوگے تو پاس ہو جاؤ گے, ہارڈ ورک. اور اس کے بعد دوسرا آپ یہ سیکھیں گے کہ ہارڈ ورک کرنا ہے اور فوکس کیسے مینٹین کرنا ہے. ہمارے لیو دوستوں کو فوکس کا کبھی کبھار ایشو ہو جاتا ہے, تو اس ہفتے آپ اپنا فوکس اپنے آپ کو مرتکز کرنے کے لیے, اپنے ارتکاز کی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ میں اپنے آپ کو فوکس کرنے کا میرا سٹائل کیا ہے, میں کیسے مجھے فوکس ملتا ہے, یہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے. یہ 3-4 چیزیں اس ہفتے آپ سیکھیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت دلچسپ ہو جائیں گی. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو 3-4 چیزیں آپ اس ہفتے سیکھیں گی کہ اپنے بارے میں آپ سیکھیں گے, تو یہ اس ہفتے کا آپ کے لیے ایک طرح سے گفٹ ہے کہ آپ فوکس ہوں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے میں نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہے اور کس طرح سے میں نے اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا ہے. آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ جیسے لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جھولی میں آپ کا کامیابی ڈال دیں گے. جنہوں نے آپ کا روکا ہوا تھا کام, وہ آپ کا کام خود بخود کر دیں گے. اور اس میں جو آپ کے جو مین پرابلم اس ہفتے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے ریلیشن شپ میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ جیسے بہت امپورٹنٹ کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے لیے, سمبولکلی بتا رہی ہوں, کوئی کام بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے مجھے اس جگہ جانا بہت ضروری ہے, لیکن مجھے میرے پیرنٹس یا آپ کے جو اسپاؤس ہے یا آپ کے سبلنگس ہیں, جو لوگ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے, وہ آپ سے کہتے ہیں تم نے نہیں جانا, کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. آپ کو روکا جائے گا کسی ایسے کام کے لیے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا. تو اس کو آپ کو رکنا نہیں ہے, آپ نے صرف ٹائم گزرنے کا ویٹ کرنا ہے. 2 مارچ کی سچویشن ہے یہ, 2, 3, 4 ان دنوں میں یہ کام ہوگا کہ آپ کو بلا وجہ اس چیز سے روکا جائے گا جو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کو وقت کو گزرنے دیجیے گا, اور جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جھگڑا مت کیجیے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ کینسل نہیں, پوسٹ پون کر دیجیے گا. پوسٹ پون کرنا بہتر ہے, کینسل نہ آپ کیجیے گا کسی بھی صورت. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کے لیے پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے لیے دوستوں کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے خواب, جو آپ نے کبھی خواب دیکھے تھے, وہ حقیقت کا تعبیر حاصل کر لیں گے. آپ کے خوابوں کو تعبیر ملے گی, اچھے سچے خوابوں کو آپ کے تعبیر مل جائے گی. نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان, ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جب کسان کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور دشمن حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے احتیاط کیجیے گا. ہیلتھ الرٹ میں آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے, صرف آپ نے جو ماضی کی آپ کی بیماریاں تھیں ان کی کیئر کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ تھا, فار ایگزامپل بیماری یا انفیکشن یا ڈپریشن, جو بھی مسئلہ تھا, اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے. ریلیپس سے پریونشن از بیٹر دین کیور, پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس کو اس ہفتے فالو کیجیے گا. آپ کے لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب میں نیکسٹ لیول ہو سکتا ہے, اور شرائط رکھی جا سکتی ہیں آپ کے آگے کہ یہ کیا جائے. پھر آپ کی جو ہے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ شرطوں پر آپ سے منوانے کی کوشش کریں گے. ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا جائے گا آپ کے کام کو. جیسے ٹیچر کہتا ہے آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا, اس کو دوبارہ کر کے لاؤ, یہ بلا وجہ کہ اسی کو اگر آپ اگلے دن پریزنٹ کر دیتے ہیں تو وہ پاس ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کچھ مسئلہ ہے کہ آپ کا کرٹیکل انالیسس آپ کو خود بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسروں کا جو کرٹیکل انالیسس ہے اس پر تھوڑی سی آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہ انالیسس کیوں کیا گیا ہے. تنقید, برائے تنقید آپ کے فائنینشیل ڈیسیشنز پر بھی, اور آپ کے ایجوکیشن میں بھی. ٹیچرز آپ کے لیے تھوڑے سے زیادہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں. لکی نمبر آپ کا 46 ہے. 46 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں, وقت گھر پر عام دنوں سے زیادہ گزاریے. روٹین سے زیادہ تھوڑا سا وقت اپنے گھر میں گزارنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں. اس ہفتے ہمارے لیے دوستوں کے لیے لکی سٹون ہے جی فیروزہ. را فیروزے بھی مل جاتے ہیں, عام فیروزہ, وہ فیروزہ رکھیے گا. اور فیروزے کی جو جیسے ہوتا ہے نا آپ کی سکن کے ساتھ ٹچ کرے, تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور آپ کا جو لکی کلر ہے وہ بن رہا ہے وائٹ لکی کلر ہے, اور فیروزہ آپ کا لکی سٹون ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے اس ہفتے کا. آپ کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے محلے میں گھر کے قریب ترین جو ڈیزرونگ
بچے ہیں، ینگ لوگ ہیں، ان کی خدمت کیجیے گا، آپ کے لیے خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے. یعنی کہ آپ کی لیونگ سپیس سے قریب ترین آپ نے، اگر کوئی یتیم خانہ ہے، آرفنیج ہے، یا ڈیزرونگ ویسے ہی بچے ہیں یا غریب بچے ہیں، کسی کی اسکول کی فیس دے دیجئے، کسی کے لیے فائنانشل آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کی فیس دے دیجئے، کسی کا کوئی کپڑے دلا دیجئے. یعنی کچھ ایسا کسی آرفن کے لیے اس ہفتے آپ کو کرنا ہے تو آپ کے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو یہ بہت بزی ہفتہ ہے آپ کے لیے. پہلی بات کیونکہ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ 6th ہاؤس میں ہے، چھٹے گھر میں ہے، اور چھٹے گھر میں اس ہفتے اس نے کنجنکٹ کرنا ہے سیٹرن کے ساتھ چھٹے گھر میں، اور یہ ایکویریس بنتا ہے آپ کا چھٹا گھر. تو یہاں پر آپ کا اور ہفتہ بہت تیز ہے، سچویشنز بہت تیزی سے موو ہوں گی، اپرچونیٹیز بہت تیزی سے آئیں جائیں گی. آپ کو الرٹ مائنڈ کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو ٹوٹل الرٹ میں رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کوئی پبلک سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کیجیے گا کہ فلاں بندہ ایسے. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی گوسپ کرتے ہیں یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو وہ اس بندے تک پہنچ جائے گی. اور یہ چیز کلوز ریلیشن شپس کے بارے میں. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ بہت زیادہ سوالوں کے جواب اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں کہ لوگ بلا وجہ آپ سے سوال، آپ کو لگے گا مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے لوگوں نے، میرے سے ہر سوال کا جواب کیا جا رہا ہے، ہر بات کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ تم نے فلان جگہ جو بات کی تھی وہ کیوں کی تھی، یہ کیوں کی تھی، وہ بات. یعنی کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں پر بہت زیادہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ آپ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں اور آگے صحافی ہیں جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں اور آپ سے کلیریفیکیشنز مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ فرسٹریٹ کر سکتی ہے، غصہ دلا سکتی ہے. اور آپ غصے میں آ کر یعنی بی الرٹ، غصے میں آ کے آپ مزید جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بات کو مزید اور کر دیتے ہیں، ایک الزام اس کے اوپر ایک اور دوسرا تیسرا کر دیتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا. آپ کے اس ہفتے ایڈونچر کا بہت دل چاہے گا کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ ہٹ کے کرنا چاہیے، کچھ ٹریول، کچھ ایڈونچر کی جیسی ہوتی ہے نا بعض دفعہ، اس طرح سے آپ کو ہو رہا ہے. اور آپ نے ایک چیز کے ساتھ بڑی پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے. بعض دفعہ چلتے چلتے ابرپٹ قسم کا ہالٹ آ جاتا ہے، کام چلتے چلتے ایک دم جیسے شیشے کی دیوار آ گئی ہے. وہ ایک پلانٹری یا ایسٹرو ویدر اس طرح کا ہے جو رکاوٹ لائے گا کام میں، ہوتے ہوتے کام میں آپ کے لیے. تو آپ نے وہاں پر اپنے ٹالرنس کا بہت زیادہ وہ کرنا ہے مظاہرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سپیس دینی ہے، لوگوں کو سپیس دینی ہے. اور لوگ اس طرح سے بات آپ سے کر رہے ہیں جیسے وہ پیپرز بھی نہیں ہوتا فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پور کریں، تو اس طرح سے بات کریں گے کہ خالی جگہ چھوڑ دیں گے، امپورٹنٹ انفارمیشن کی جگہ خالی جگہ، اور وہ آپ کو خود پر کرنی پڑے گی. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے پازیٹیو انرجی کیا. پازیٹیو انرجی ہے ہیپینس، دوستوں سے ملنا جلنا، کھیل کود، خوشی، ہیپینس، سیلیبریشن، سیلیبریٹ کرنا، گھریلو دعوتیں، پارٹیز، اس طرح کی جیسے شادی، منگنی، بیاہ، ایسی کچھ سیلیبریشنز کو آپ اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر بھی رہے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں آ جاتے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں جس آستین کے سانپ، اور یہ آستین کے سانپ نہیں ہے، یہ اس دفعہ گھاس میں چھپے ہوئے سانپ نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں اور آپ کے راستے میں سانپ چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی لمحے آپ کو ڈسنے کی کوشش کریں گے. یہ دشمن ہے، اور دشمن بھی وہ جو جن کے سے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، تو بہت احتیاط کیجیے گا. آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، صرف پاؤں میں موچ، پاؤں میں درد، چلنے پھرنے میں تھوڑی سی دقت، اور اس کے علاوہ کوئی خاص الرٹ نہیں ہے. لو وائب میں دیکھتے ہیں. لو وائب میں جی رومانس ہے، اور رومانس ہے جیسے میں نے کہا نا سیلیبریشن ہے، تو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کا لوڈ ون جو ہے یو ول بی سیلیبریٹنگ سم تھنگ، اٹس این انجوائبل گڈ لو وائب. اور فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت پرابلم ہے. آپ کو ایسے جو ہے نا ہر چیز نئے سرے سے پریپیئر کیجیے، ہر چیز نئے سرے سے پریپیئر کیجیے، کیونکہ یا تو آپ کے اس وقت فائنانشیل ڈیسیشنز غلط ہیں، یا آپ مجبوری میں فیصلہ کر رہے ہیں، یا کچھ ایسی سچویشن ہے. لہٰذا یہ اپنا جو ہے نا اسے ری وزٹ کیجیے. تمام فائنینشیل اور ایجوکیشنل ڈیسیشنز کو ری وزٹ کیجیے، ری وائز کیجیے اور ری اینالائز کیجیے. اب آپ کا لاکی نمبر دیکھتے ہیں. اس ہفتے کا ورگو دوستوں کے لیے بہت اچھا نمبر ہے 66. جیسے میں نے بھی کہا کہ سیلیبریشن 66 بھی سیلیبریشن کو ظاہر کرتا ہے. ایکچولی 66 کا بیسک مطلب ہوتا ہے ہیلنگ، شفا.
चाहे वो ज़ख्म फिर दिल का हो, रूह का हो, जिस्म का हो, जहाँ का भी हो, इस हफ्ते यू विल फेस हीलिंग, आप हील हो जाएंगे। अगर कोई तकलीफ़, जो भी तकलीफ़ थी ना, उससे आपको आराम मिल जाएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन देखते हैं। लकी आपका जो स्टोन है वो एक ऐसा पत्थर है जिसको ये मैंने पहना हुआ भी है, पैराडॉट। ये ओलिविन है, बेसिकली ये आपका लकी स्टोन भी है वर्गोस का। तो आपके लिए ये पैराडॉट लकी आ रहा है। ये रॉ में आपके पास होना चाहिए, कम से कम इतना बड़ा आपके पास रॉ में होना चाहिए। ये तो वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कम से कम इतना बड़ा पैराडॉट हर वर्गो के पास होना चाहिए, चाहे तो उनकी टेबल पर हो या बेड साइड में हो या बैग में हो या तकिए के नीचे हो। लेकिन ये पत्थर पैराडॉट जो इस हफ्ते का आपके लिए ज़रूरी पत्थर है वो, और अदरवाइज़ भी ये आप अपने पास एक पत्थर ज़रूर रखिए। और आपका लकी कलर बन रहा है जी ब्लैक, और ब्लैक के साथ वाइट, ब्लैक एंड वाइट को आप कंबाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो ऐसे है कि जैसे आपको माजी भूलना होगा, माजी भूलना होगा, और आपको अपना फेथ, अपना ईमान नए सिरे से ताज़ा करने की ज़रूरत है। जो भी दोबारा अपनी जो भी इबादत गाह है उसमें जाइए, जो हालात गुजर गए उनको भूल जाइए, जो दुआएं पूरी नहीं हुई उनको भूल जाइए, वो आपके लिए बेहतर था उन दुआओं का पूरा ना होना। नए सिरे से दुआ कीजिए, नए सिरे से इबादत गाह जाइए, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जो है वो डेवलप कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते का जो इन दिनों का जो आपका रूहानी रवैया है वो सेल्फ सैबोटाजिंग है। आपके अपने जो रवैये हैं मजहबी आपके जो, और जैसे रूहानी आप कह लें, मजहबी तो नहीं, मजहबी रवैये और होते हैं, रूहानी रवैये और होते हैं। आपके रूहानी रवैये दुरुस्त होने की ज़रूरत है इस हफ्ते। तो टोटल अपनी स्पिरिचुअलिटी पर इस हफ्ते फोकस रखिएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जो हैप्पीनेस है वो बहुत जल्दी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसे है जैसे कोई आपने देखा है समटाइम्स जगलर होते हैं, वो उनके हाथ में 4 बॉल होते हैं और 4 बॉलों से खेल रहे होते हैं। तो इस तरह कोई सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, 3-4 सिचुएशन है जो एक वक्त में चल रही हैं। एक वक्त में सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको जॉब पर भी जाना है, काम भी करना है, शादी भी अटेंड करनी है, और मतलब बहुत सारे इस तरह के काम हैं, इससे भी मिलना है, इससे भी मिलना है, इसको तसल्ली देनी है, उसको डांटना है। इस तरह की कोई सिचुएशन है कि आपको जगल करना पड़ रहा है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, हवा में 4 बॉल उछल रहे हैं और आपने किसी को गिरने भी नहीं देना। इस तरह की सिचुएशन है। और आपके जो दोस्त है, आपका जो सोशल सर्कल है वो भी बहुत एक्टिव है। आपके पास लोग आ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने कुछ सीक्रेट बताने जा रहे हैं, तो अपने सीक्रेट लोग आपको बता रहे हैं, अपने बारे में लोग आपको बातें बता रहे हैं। और आप जो भी काम कर रहे हैं सब, एक्चुअली बात ये है कि आपके लिए फ्लो बहुत है इस हफ्ते, फ्लो बहुत है, काम बड़ी आसानी से होते चले जाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आप इस हफ्ते थोड़े से थैंकलेस हो सकते हैं। ये नहीं है आपके काम इतनी आसानी से उठ जाएंगे, आपको आपकी जैसे कहते हैं मन चाहे रिजल्ट्स इतने आराम से मिल जाएंगे कि शायद आप उनकी कदर ना कर सकें। और इस हफ्ते आपने जिस चीज़ पर तवज्जो देनी है ना, वो ये देनी है कि आपके जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आप उन्हें समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और ऐसे लोगों पर शक कर रहे हैं जिन पर शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इस रवैये को थोड़ा सा देख लीजिएगा, और आपके जो इर्द गिर्द आप समझ लीजिए कि वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं उनका रवैया थोड़ा सा आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है, थोड़ा रफ हो सकता है। पीपल विल एक्ट लाइक रफ एंड टफ। आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट इशू होंगे। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये मुश्किल होता है रफ रवैये, थोड़ा सा खुरदरे से लोगों के साथ डील करना, लेकिन इस हफ्ते कर लीजिएगा क्योंकि ये वक्ती तौर पर इस तरह से है। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि चीज़ें जैसे ऑफिशियल हो जाती हैं।
جو آپ کی اسٹرگل تھی، فار ایگزامپل آپ نے کوئی انٹرویو دیا، میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں، اب جاب کے لیے تو وہ کانٹریکٹ پر دستخط ہو جاتے ہیں، چیزیں آپ کو آفیشیلی مل جائیں گی جو آپ کی ریکوائرڈ ہے. اس کو آپ اپنی زندگی کے محاذ پر دیکھ لیجئے کہ یہ پازیٹیو انرجی جو ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو چیز آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو مل جائے گی، آفیشیلی آپ کے نام ہو جائے گی وہ جو بھی آپ چاہتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ جیسے کھلا بالکل اوپن لوگ دھوکہ دینے کی آپ کو کوشش کریں گے، کہہ کر کے دکھاؤ، اوپن چیلنج، کھلا دھوکہ، کھلی بے ایمانی، تو یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. آپ کی ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جیسے سڈن ایکس اینڈ پینس نہیں ہوتی ہیں. لبرا دوستوں کے لیے ہیلتھ ایشوز اس طرح سے ہیں کہ جیسے اچانک کوئی سر درد شروع ہو گیا، اچانک کوئی بیماری، یعنی ایکس اینڈ پینز ہیں، اچانک درد ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کوئی بل پڑتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سڈن ایکس اینڈ پینز ہے، بیماری نہیں ہے، فیلنگ ہے بیماری کی، اور کمزوری بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. انرجی ڈرنکس لیجئے یا کوئی ملٹی وائٹامن لیجئے، آپ بہتر محسوس کریں گے. اب آ جاتے ہیں لو وائب کی طرف. لو وائب بہت اچھی ہے، ویری گڈ لو وائب. لو وائب میں جیسے یہاں اسٹرالوجی میں بھی تھا کہ یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. فائنانسز اور ایجوکیشن میں کنفیوژن ہے، تھوڑا سا کنفیوژن کے ساتھ ہینڈل کیجیے گا، کنفیوژن کو ڈیل کرنے کی کوشش کیجیے گا. کنفیوزڈ ہیں آپ اپنے فائنینشیل ڈیسیشنز کو لے کر بھی اور اپنے ایجوکیشنل ڈیسیشنز کو لے کر بھی. آپ کی لکی نمبر اس ہفتے کا دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے لبرا دوستوں کے لیے. لکی نمبر ہے جی آپ کے لیے 16 ایک لکی نمبر ہے جو اس ہفتے کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی موومنٹ بہت فاسٹ ہو سکتی ہے، حالات میں بہت فلو سے آپ کے حالات چلیں گے، اور آپ جو کام اپنے ہاتھ سے کریں گے وہ ہو جائے گا. تو زیادہ تر کام آپ اپنے ہاتھ سے خود کرنے کی کوشش کیجیے گا یا سپروائز کیجیے گا. جن چیزوں کو آپ سپروائز کریں گے صرف وہ کمپلیٹ ہو سکیں گی اور نہیں. آپ کی توجہ چاہیے ہر چیز کو. اب آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں. آپ کا لکی جو سٹون ہے جی یہ بن رہا ہے روز کوارٹز، پنک روز کوارٹز. پنک روز کوارٹز بڑا اچھا پتھر ہے. یہ پنک روز کوارٹز ہے، یہ تھمبل میں ملتا ہے. یہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں انرجی لے کر آتا ہے انکنڈیشنل لو کی، اور ہمارے لبرا دوستوں کو تو چاہیے انکنڈیشنل لو. یہ تو بنے ہی محبت کے لیے ہوتے ہیں. سو ان کے لیے ایک ایسا تھمبل چاہے اس سے بڑا رکھ لیں، 1 پاؤ کا، 1 kg کا، کتنا بھی آپ کو مل جائے، یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. پنک روز کوارٹز. اور آپ کا جو کلر بن رہا ہے جی وہ گرین بن رہا ہے. گرین کلر لاتا ہے فراوانی. اس کی انرجی ایسی ہوتی ہے، نیچرل گرین کلر جو ہوتا ہے نا، جیسے درختوں کا سبز، درختوں کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ گرین انرجی کو اپنے گھر میں فلو اس کی گھر میں کیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ فراوانی، ایبنڈنس، گروتھ، وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے لبرا دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے جو آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے لیے باہر نہیں اندر دیکھیں. باہر آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، اور اگر اندر بھی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو پھر تھوڑا سا انتظار کر لیں، جلدی نہ کریں. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیں. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے مارچ کا مہینہ بڑا بزی شروع ہو رہا ہے. یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جیسے آپ 5ویں گیئر میں آ جاتے ہیں اور فاسٹ لین میں آ جاتے ہیں، بہت تیز ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے بہت سارے سٹیکس ہیں اس ہفتے، کئی سٹیکس ہیں، کئی چیزیں جن کا آپ آغاز کر رہے ہیں، کئی چیزیں جو آپ شروع کریں گے. اور جیسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت میں 3-4 داؤ کھیل جائیں گے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. کچھ اتنا کانفیڈنس آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگا کہ آپ ایک وقت میں 4-5 داؤ کھیلنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور بات آپ سیکھیں گے اس ہفتے کی، جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے اسکارپیو دوست سیکھنے جا رہے ہیں، کہ جو محبت ہوتی ہے اس کی انرجی زیادہ فاسٹ ہے. طنز کی، نفرت کی انرجی جو ہے اس سے کہیں فاسٹ لو کی انرجی ہے. تو اس ہفتے لگتا ہے کہ بڑا لونگ بیہیویئر ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ. آپ سیکھتے جائیں گے کہ جو کام محبت نکال سکتی ہے وہ نفرت یا غصہ نہیں نکال سکتا. یہ بہت بڑا لیسن ہے.
جو اس ہفتے آپ سیکھیں گے. اور اس ہفتے آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں, کوئی بہت بڑا امپورٹنٹ کوئی پروجیکٹ ہے, جو بھی آپ کی زندگی, آپ کا محاذ ہے, جہاں بھی آپ ہیں وہاں پر آپ کوئی نیا بڑا اور سکسیزفل پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی, جیسے ہوتا ہے نا, جیسے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کو کوئی ہابی سٹارٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے مشورہ جو میں آپ کو دے سکتی ہوں پلانیٹری پوزیشن کو دیکھ کر, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آرٹس کی طرف جائیے, کوئی میوزک, کچھ اس طرح کا جو آپ کے اندر گروں کو کھولے. ایسی کوئی چیز جیسے سافٹ میوزک ہوتا ہے, جیسے کوئی چیز جو انر پیس لے کر آتی ہے, اس کو ایز ہابی شروع کیجئے. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو جو گھر کا ماحول ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جو گھر کے بڑے ہیں یا بزرگ ہیں یا کوئی بھی بڑا آپ سے ایج میں بڑا, آپ کو بتائے گا کہ اس کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں, کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں. تھوڑا سا جیسے ایسے سم ٹائمز یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بڑے لوگ بلا وجہ بول دیتے ہیں, آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں کچھ بڑے لوگ, تو اس طرح سے آؤٹ اسپوکن لوگوں کا سے سامنا ہوگا, تو جو بلا وجہ آپ کو نصیحتیں کرنا شروع ہو جائیں گے, تو آپ اس کو سنیک آؤٹ کر دیجیے گا, وہاں سے موو کر دیجیے گا, وہاں سے ہٹ جائیے گا, زیادہ سنیے گا نہیں. اپنا پیس آف مائنڈ اس ہفتے آپ کو خود رکھنا ہے, بیکاز جو بزرگ ہیں یہ آپ کا پیس آف مائنڈ جو ہے, بزرگ مینس جو آپ سے بڑے ہیں, وہ آپ کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی اسکارپیوز کے لیے میسیجز ہیں. جس بھی پیغام کا آپ کو انتظار تھا, چاہے وہ محبت کا تھا, چاہے وہ نوکری کا تھا, جس بھی میسیج کا, یا جیسے آپ کی اولاد دور پار ہے, یا کہیں باہر سے کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے ہیپینس, کوئی پیغام ہے جو آپ کے لیے خوشی یا خوشخبری لے کر آ رہا ہے. دس پازیٹیو انرجی میں آپ کے لیے خوشخبری ہے یا خوشیوں کا پیغام ہے. اور نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا, کوئی کام وقت سے پہلے ختم کر دیا جائے گا جسٹ آپ کو تنگ کرنے کے لیے. کوئی دروازہ زور سے بند کیا جائے گا تاکہ آپ کو کوئی میسیج دیا جائے. تو اس طرح سے کوئی بات ہے, یا جیسے آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کو تنگ کرنے کا سامان کیا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا تنگ ہوں. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ تھوڑا سا ڈپریشن, تھوڑا سا غصہ, اور سائیکلوجیکل تھوڑا سا آپ کو ایشوز ہیں اس ہفتے. اور کچھ ایسے جیسے آپ بار بار ماضی میں جا رہے ہیں, ماضی کا وہ غصہ ہے, کوئی پینٹ اپ ایگریشن ہے, سم کائنڈ آف ڈپریشن. اور اب دیکھتے ہیں آپ کی لو وائب میں کمپٹیشن. آپ کو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ ان کی حدود کیا ہیں, وہ اپنی حدود کراس کرتے نظر آتے ہیں لوگ. اور آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ خرچے ضرورت سے زیادہ ہو جائیں گے, جیسے ہول ہو گیا ہے جیب میں اور پیسے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا فرسٹریٹنگ ہے یہ ہفتہ, کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, بات نہیں پتہ چل رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا, یا ایسے غصہ سا دکھائی دیتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر بن رہا ہے جی 46. 46 کہتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے آپ کو اپنے اندر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا, اپنے اندر کو پرسکون کرنا ہے. آپ کی جو سیلف ہے, سیلف ہیلنگ کی ضرورت ہے, سیلف ہپنوسس کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں سکون سے تھوڑا سا وقت اپنے ساتھ گزاریے, اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیجیے. اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر کیا ہے. آپ کا کلیئر روز کوارٹز, کلیئر کوارٹز, روز کوارٹز نہیں, کلیئر کوارٹز. آپ کا جو پتھر ہے کلیئر کوارٹز, بالکل جو ٹرانسپیرنٹ قسم کا کوارٹز ہو, اس طرح کا کوارٹز آپ کو چاہیے. جسے آپ ہاتھ میں جیسے یہ پتھر ہے اس سائز کا, یہ تو سیلنائٹ ہے, لیکن اس طرح کا آپ کو کلیئر کوارٹز چاہیے جو تھوڑی دیر آپ برداشت, آپ کی جو ہے آپ کا جو غصہ یا نیگیٹیوٹی ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر لے. یہ کلیئر کوارٹز جو ہوتا ہے یہ پیس کی انرجی آپ کے اندر, آپ کی انرجی کے ساتھ میچ ہو کر آپ کو پیسفل کرتا ہے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے ڈارک براؤن, گہرا براؤن, چاکلیٹ براؤن جس کو ہم کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف. اسکارپیو لوگوں کے لیے اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسیج ہے وہ کہہ رہا ہے
کہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی اس دفعہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں گے، مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کریں گے، لوگوں جو ججمنٹل سے لوگ ہیں ان کو کمفرٹیبل کریں گے کہ ان کی ججمنٹ جس طرح سے وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں یا چھوڑا ہوا ہے یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے ان کو آپ کا جو ہے وہ دور کیجیے گا، غلط فہمیاں، یعنی کہ صلہ رحمی اپنے اندر بھی، اپنے ارد گرد بھی اور لوگوں میں بھی آپ نے مس انڈرسٹینڈنگس دور کرنی ہے اور لوگوں کو جیسے فضا کو صاف کرنا ہے، محبت کے بوٹے لگانے ہیں آپ نے۔ اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجئے۔ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایکسیپشنلی بزی ہے، میرے حال میں سال میں 2-3 ہفتے ہی ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے اتنے بزی ہوں گے، اور آپ بھی اپنے آپ کو بزی بہت زیادہ، جیسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک کینڈل کو دونوں سروں سے جلا دیں، اس طرح سے آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے تھکن کا باعث بن جائے گی۔ اگر آپ ایک موم بتی کو دونوں سروں سے جلا دیں تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو اپنے اعصاب کا دھیان کیجئے۔ بزی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو 24 گھنٹے ہی ہیں، اس میں آپ نے اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو انوائنڈ بھی کرنا ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل جو ہے حالات کے حوالے نہ کریں، سپرد نہ کریں۔ اور جو اس ہفتے کی سب سے بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سم ہاؤ اس ہفتے ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں نا وہ یہ سیکھ لیں گے کہ ایک وقت میں 2-3 جو ہے سورسز آف انکم کس طرح سے ڈیولپ کی جاتا ہے۔ ایکچولی یہ چیزیں جو آپ کو ذہنی طور پر اور فزیکلی بزی رکھ رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انکم جو ہے وہ ملٹیپل ہو، ایک کام دن میں آپ 3 جابس کرنا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل، جسٹ ٹو سیو منی اور ٹو میک منی، تو یہ آپ اس کا فارمولہ سیکھ جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ، ابھی نہیں۔ اور یہ جو ہے نا اس میں جو چیز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ سوچیں گے یہ جو ملینر لوگ ہیں، ارب پتی، کھرب پتی، ان کی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے اتنے امیر ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز ذرا اس ہفتے آپ کا فوکس جو ہے وہ کھینچے گی، اور آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح سے پیسے بناتے ہیں، ان کی ہیبٹس کیا ہیں۔ سکسیسفل نہیں، ملینر، آپ امیر امارت پر فوکس ہیں، پیسوں پر اس وقت آپ بہت زیادہ فوکس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ کیوں نہ گھر سے کام کیا جائے، گھر میں کوئی ورک شاپ بنائی جائے، گھر میں کوئی سورس آف انکم پیدا کیا جائے، کسی ہابی کو، کسی ایسی چیز کو جو آپ جس کے بارے میں آپ نے پہلے نہیں سوچا تھا، اس کو، جیسے فار ایگزامپل گارڈننگ ہے تو آپ سوچیں گے کہ اس کو ہابی کو میں بزنس کیسے بناؤں، اس طرح سے کچھ آپ کا ذہن چلے گا، اور آپ آرگنائز کریں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کس جگہ گھر میں کون سی جگہ ہے جس کو کہ آفس بنایا جا سکتا ہے، یا جسے شاپ بنایا جا سکتا ہے، یا جسے بزنس جہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے۔ اور آپ نے اس ہفتے جو ہمارے سیگیٹیریس لوگوں کے لیے میری سوری ہے، میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کیونکہ آپ کا جو ٹریول ہے نا، ٹریولنگ میں آپ کے لیے پرابلمس دکھائی دیتی ہے، جسے بلاک ہو جاتا ہے، تو ٹریول آپ کا بلاک ہے، باہر نکلنا تھوڑا سا بلاک ہو جائے گا، یا گاڑی خراب ہو جائے گی، یا موٹر سائیکل خراب ہو جائے گا، یا آپ کے لیے ٹریول جو ہے نا، کیونکہ آپ کے تیسرے گھر میں اس وقت پرابلم ہے، کیونکہ وہاں پر مرکری بھی ہے، سیٹرن بھی ہے، تیسرا گھر ٹرانسپورٹیشن کا، بیسیکلی جو آپ کے لیے اس ہفتے پرابلم لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کسی اور غلط راستے پر ہیں، جانا اسلام آباد راستہ آپ نے موٹر وے کا لے لیا ملتان کا، تو اس طرح کی یہ سمبولک باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم نے تو سمبولکلی آپ کو میسج پاس آن کرنا ہے نا، تو یہ دیکھ لیجیے۔ اور اس کے علاوہ ٹریفک میں بار بار پھنسنا، اگر آپ باہر نکل ہی گئے ہیں تو ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، ٹریفک میں نہیں پھنسے تو پھر آپ کا چلان ہو گیا، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن، روڈ، سڑک، ٹریول، یہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے سب سے تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرنے جا رہا ہے۔ آپ کا جو یہ آئیڈیا آپ کو آ رہا ہے ورک فرام ہوم کا، یا گھر سے کوئی کام کاروبار شروع کرنے کا، یا فیملی ممبرس کو اپنے کاروبار میں ڈیوٹیز دینے کا، یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے، اس کو اگلے ہفتے بھی کنٹینیو کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو کوئی آئیڈیا آ جائے، تو وہ سیڈنگ ویکس ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے وہ سیڈ ایسا کوئی آپ کو مل جائے، کوئی آئیڈیا ایسا آپ کو مل جائے کہ آپ اس میں آرام سے آگے کامیاب ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں سکتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے 10 کام بھی آپ نے شروع کیے ہیں تو انہیں آپ مکمل کر لیں گے۔ کچھ انرجی آپ کو آپ کے اندر ایسی ہوگی کہ آپ اسکیجول کر لیں گے یا ٹائم ٹیبل کر لیں گے، اور آپ کے سارے کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ نیگیٹو انرجی میں بہت زیادہ نیگیٹو سوچنا ہے، جیسے آپ کا دماغ 24 گھنٹے نیگیٹو مائنڈ چیٹنگ ہے،
ٹوٹل آپ نگیٹو اپنے آپ کو سوچوں میں ڈال سکتے ہیں, ضروری نہیں کیسے ہو, لیکن آپ کو جیسے بہت زیادہ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آ سکتی ہیں جیسے وہم نہیں ہوتا. اب سمبولیکلی بتا رہی ہوں, سیگریٹیریس لوگوں کو وہم نہیں ہوتے, نہ یہ زیادہ سوچتے ہیں, لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بچے کو نہیں ہو گئی, یہ بات غلط ہے, یہ اس بندے نے, یعنی کہ obsessive negative thinking, اس کا ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا انسان آپ کو اس طرح سے اس طرف آپ کو ٹریگر کر گیا ہو, تو اس سے جتنا بچ سکتے ہیں آپ بچ جائیں, کیونکہ یہ آپ نیگیٹو انرجی سب کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ اس کا شکار ہوتے ہیں یا آپ اس کا شکار نہیں ہوتے. اب آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, صرف آپ کو اس ہفتے انگزائٹی کا اٹیک ہو سکتا ہے, بے چینی کا اضطراب کا اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے اتنے سارے کام شروع کیے ہیں کہ انسان ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک مشین ہی ہے. اور اب آپ کی لو لائف دیکھتے ہیں, اس میں خوشخبری ہے, کوئی دور سے آپ کو ملنے آ سکتا ہے, کوئی اگر پردیس گیا ہوا تھا تو وہاں سے اس کی خیر خبر ملتی ہے, اور رابطے بحال ہوتے ہیں. بیسیکلی اس کو ہم رابطے بحال کہنے کی انرجی کہہ سکتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کر لوں, یہ بھی اچھا چلو یہ کرتے ہیں, نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے, اس طرح سے ٹائم ویسٹ کرنے والی بہت ساری اس ہفتے آپ کو فائنانسز اور ایجوکیشن میں سچویشنز ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس کیجئے. بیسیکلی اگر ہم ساری اسٹرالوجی بھی دیکھیں اور ٹیروس بھی دیکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ اپنا فوکس آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی چیز کر رہے ہیں, اس میں گو ود دا فلو کی بجائے اپنا فوکس رکھ کے اپنا فوکس کو تھوڑا سا ٹائٹ کیجئے. لکی نمبر دیکھتے ہیں آپ کا, لکی نمبر آپ کا 88 ہے. 88 ہی آپ کا لکی نمبر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ 88 جس ہفتے دن کا ہوتا ہے اس ہفتے میں فراوانی بہت ہوتی ہے, ابانڈنس بہت ہوتی ہے, فلوئنس بہت ہوتی ہے. تو یہ ہفتہ جو آپ کے لیے بن رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آ سکتا ہے. آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر اس ہفتے بن رہا ہے بلیک ترملین. واقعی کالا ترملین ہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بلیک ٹراملین ہوتا ہے جو ریڈیشنز کو, نیگیٹو انرجی کو, الیکٹرو میگنیٹک اسموک کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. اور کلر آپ کا ہلکا نیلا, لکی کلر ہوگا ہلکا نیلا, اور پتھر آپ کا ہوگا کالا ترملین. آپ کا ڈیوائن میسج دیکھتے ہیں. ہمارے سیکریٹیریس دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو جو سیکریٹیریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو اس ہفتے کوئی نیک عمل شروع کریں. کوئی جیسے ذکر ہوتا ہے یا صدقہ ہوتا ہے, یا کوئی ایک ایسا عمل شروع کیجئے جو زندگی بھر آپ کر سکے. معمولی سا بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے, جیسے آپ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے کی عادت بنا لیجئے, یا خود اپنا حصار بنانے کی کوئی عادت اپنا لیجئے. کوئی ایسی عادت جو نیکی ہو, جو روحانی ہو, جیسے اور نہیں کچھ تو پرندوں کو دانہ ڈالنے کی ڈیلی کوئی گڈ ہیبٹ, کوئی اسپریچول ہیبٹ اس ہفتے آپ کو شروع کرنی چاہیے. وہ آپ کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوگی, کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت سارے نئے کام, نئے آئیڈیاز, نئے پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں. تو جو عادت اس ہفتے سے آپ شروع کریں گے صدقہ, خیرات, نیکی کی یا عبادت کی, تو وہ آپ کو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں کامیاب کروا دے گی. تو یہ یاد سے اپنا یہ والا جو کام ہے نیکی کا یہ شروع کر لیجئے گا. کوئی بھی نیکی چاہے وہ کتنی معمولی ہو, لیکن روٹین میں ریگولر آپ کو شروع کرنی پڑے گی. اب موو کرتے ہیں کیپریکان کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے سیگریٹیریس دوست یاد سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے. ہمارے کیپریکان دوستوں کے لیے جو مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا, یہ ایسے ہے کہ جیسے ان کو اس ہفتے ان کے بلاکس دور ہوں گے. مارچ کے مہینے میں ٹوٹل آپ کے بلاکس دور ہونے کا مہینہ ہے, اور یہ ہفتہ بہت بزی ہے آپ کے لیے. آپ نے اس ہفتے کوشش کرنا ہے کہ جو بزی ویک ہے آپ کے لیے, اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ رسک نہ لیں. رسک سے بچنے کی ضرورت ہے. جوا کھیلنا جو ہے نا, اور خاص طور پہ اچانک, یہ سمبولک کے لیے بتا رہی ہوں, یہ آپ کو اس سے بچنا ہے. اور امپلس بائنگ, اچانک کچھ خرید لیا, کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ فائنانشیل پرابلمز, یا جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے بلا وجہ پیسے ضائع کرنا اپنے ہاتھوں سے, اس سے آپ نے بچنا ہے, کیونکہ تیزی سے گزر رہا ہے, بزی ویک ہے. تو اس میں جیسے آپ روٹین میں کوئی 1 روپیہ جہاں خرچتے ہیں وہاں آپ 100 روپیہ خرچتے ہیں, اس طرح کی کوئی آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. رانگ فائنینشیل ڈیسیشن یا امپلس پہ لیے ہوئے ڈیسیشن, یا کوئی اتنی مہنگی چیز خرید لینی ہے کہ اس کے واپس کرنا
اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو لیڈ لینی پڑے گی، جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا باس ہے، وہ سک لیو پر چلا گیا ہے تو آپ کو اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. یہ سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ سم بڑی ایلڈر جو ہے، کوئی بڑا آپ سے بڑا باس ہے یا کوئی بڑا گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑتی ہے آپ کو. اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ لیڈ لینے والی ہے. سو یہ آپ کو لیڈ لینی پڑے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہفتہ ایک ریس ہے، ہرڈل ریس ہے جس کو آپ نے کراس کرنا ہے، بار بار کراس کرنا ہے. اور اس میں اپنی جو جیب ہے اس کو تالا لگا کے رکھنا ہے، اپنے لاکر کو تالا لگا کے رکھنا ہے. پیسے سپینڈ کرتے وقت آپ نے کوئی 100 دفعہ سوچنا ہے یہ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یعنی کہ بہت جیسے کہتے ہیں نا ہینڈل ود گریٹ کیئر، اس میں سارا فائنانسز کو آپ نے بہت زیادہ کیئر سے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگ جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ ان پر شک شروع کر دیں گے، کہیں ایسے تو نہیں ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے. اس سے آپ کو کچھ اپرچونیٹیز مس ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو اچانک جیسے کوئی آپ سے اچانک آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے یا اچانک آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں، اچانک آپ کو ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ کو بعد میں ریپیئر کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی احتیاط کیجیے گا. یعنی کہ احتیاط اس ہفتے جو ہے نا صرف آپ کو تیزی بھاگ دوڑ جو ہے نا جیسے گھوڑے کی باگیں ہیں ان کو ٹائٹ پکڑنا ہے، اسٹیئرنگ کو بہت فوکس سے پکڑنا ہے، اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. گڈ نیوز ہے آپ کے لیے جیسے آپ کے اولاد ہے یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا وہ لوگ جو آپ کے بہت کلوز تھے اور جہاں کوئی پریشانی چل رہی تھی یا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا یا کوئی پرابلم تھی وہ دور ہو جائے گی. اور جسے ریلیکس نہیں آپ کرتے، یہ اس طرح کی کیفیت ہے. بہرحال آپ لیڈ کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے، گاڑی آپ چلا رہے ہیں، لیڈ آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بہت احتیاط کیجیے گا. اور تھوڑا سا سوچ اپنے جو ہے نا اس کو پریزنٹ رکھنا ہے. اپنے اس ہفتے آپ کا پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. پازیٹیو انرجی میں جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے سارا کچھ، اس میں آپ کے لیے میسج یہ آ رہا ہے کہ سب کچھ بیلنس میں رہے گا، توازن میں رہے گا، چیزیں آؤٹ آف بیلنس نہیں ہوں گی اور آپ کے اختیار میں، آپ کے کنٹرول میں رہے گا سب کچھ. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگ پانی ہوا مٹی سب کا ایک بیلنس دکھائی دیتا ہے آپ کی زندگی میں. تو ڈونٹ وری فار اینی تھنگ، کچھ بگڑے گا نہیں نہ ہاتھ سے نکلے گا. اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی آپ کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. آپ کو اگر آپ اس ہفتے سیز فائر آپ نے نہ کیا تو متحارب گروپوں میں جنگ ہو سکتی ہے. جیسے سمجھ لیجئے کہ آپ بفر زون ہے، آپ کے ادھر بھی فوجیں کھڑی ہیں، آپ کے ادھر بھی فوجیں کھڑی ہیں، ان دونوں فوجوں کے درمیان آپ کھڑے ہیں. اگر آپ نے یہ دھیان سے کوئی سیز فائر نہ کروایا تو حملہ آور ہو جائیں گے لوگ ایک دوسرے پر. آپ دو فوجوں کے درمیان میں کھڑے ہیں. یہ سمبولیکلی ہے، آپ کے لیے میسج ہے، میں نے پاس کر دیا. اب آپ کی ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن باڈی پہ جیسے دانے نکلنا یا الرجی ہونا یا جیسے باڈی میں کچھ دانے بن جاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، تو یہ کسی الرجی سے، فزیکل الرجی ہے جو آپ کی باڈی پر کوئی ریشز یا دانے یا اس طرح سے کوئی ہو سکتا ہے. اپنی سکن کا ذرا خیال رکھیے گا اور جو بھی پرابلم آپ کو اس میں ایک اینٹی الرجی کھا کر ضرور دیکھیے گا. لو وائب کی طرف آتے ہیں. لو وائب میں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں، کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ آگے ہیں، آپ کا لہجہ بھی، ہمارے جو ایپریکون دوست ہوتے ہیں ان کا ایک لہجے میں حکم ہوتا ہے، تو وہ شاید آپ کی باتیں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائیں یا آپ کسی کی چھوٹی سی بات سے کو مس انڈرسٹینڈ کر لیں، لہٰذا رائی کے پہاڑ بن سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ میسیجز ہوتے ہیں، ان کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس لیے میں بلنٹلی بتا دیتی ہوں کہ رائی کو پہاڑ بننے سے بچا لیجئے گا. اب ایجوکیشن اور فائنانسز میں آ جاتے ہیں. پرفیکٹ، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ کے جو فیصلے ٹھیک ہے، آپ کے ڈیسیشنز ٹھیک ہیں، آپ بالکل رائٹ پاتھ پر ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لکی نمبر اس ہفتے کا. کیپریکون دوستوں کے لیے لکی نمبر 55 ہے. 55 کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی اس وقت سچویشن ہے وہاں اپلیکیشن آف برین سے، آپ کی حکمت عملی سے ہر چیز آپ کے انڈر کنٹرول رہے گی. بس آپ نے ایکسٹرا ایڈونچر کوئی نہیں کرنا، ایکسٹرا ایڈونچر سے بچے. اور اپلیکیشن آف برین، آپ کا جو اس وقت برین کی انرجی ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی مسئلہ آؤٹ آف رینج نہیں ہوگا. لکی سٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں آپ کا جو لکی سٹون ہے جی، وہ ویسے تو آپ کے لیے اس ہفتے جیسے نیلم ہوتا ہے نا، ہمارے کیپریکون دوستوں کو نیلم راس بھی آتا ہے،
تو آپ نیلم پہن سکتے ہیں، لیکن نیلم کسی سے پوچھے بغیر نہیں پہننا چاہیے. تو اب اگر آپ نیلم نہیں پہن سکتے یا آپ کو راس نہیں ہے تو پھر آپ کوئی سا بھی نیلا پتھر پہن لیجئے. نیلے پتھر میں لیپس آ جاتا ہے، نیلے پتھر میں ترملین آ جاتا ہے، عقیق آ جاتا ہے، بہت سارے نیلے پتھر ہوتے ہیں. جیسے یہ ہے اس طرح کا کلر آپ کو چاہیے، یہ لیپس ہے لاجوارد جس کو کہتے ہیں، تو آپ ترملین پہن لیجئے. یہ اویلیبل ہے، یہ ہر جگہ سے یہ پتھر اویلیبل ہے. تو یہ اپنے لیے تھوڑا سا یہ کر لیجئے، اور کلر آپ کا بن رہا ہے فیروزی. ٹرو فیروزے کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ بن رہا ہے. اب آتے ہیں ہمارے کیپریکارن دوستوں کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی خوشیاں راستے میں ہیں. کچھ ایسی خوشیاں ہیں جو آپ کے لیے اتر رہی ہیں، راستے میں ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنا رکے آپ تک آ جائے تو اس کے لیے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جو بالکل نومولود بچے ہوتے ہیں کسی یتیم خانے میں، کسی ہسپتال میں، تھوڑا سا ان کے لیے چیریٹی ضرور کیجیے گا، تاکہ وہ جو اتر رہی ہیں خوشیاں آپ کے لیے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. وہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو، اپنی کامیابیوں کو خود تک اگر آپ چاہتے ہیں پہنچ جائیں بنا رکے، تو اس کے لیے پھر آپ کو نیو بورن بچوں کے لیے تھوڑا سا صدقہ، خیرات اور چیریٹی کرنا ہوگی. اور اگر آپ یہ روٹین بنا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ سال آپ کے لیے اسی قسم کا. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کیپریکارن دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اور مارچ کا جو مہینہ، یہ شروع ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بزی آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں یا آپ جیٹ میں بیٹھ گئے ہیں، یعنی کہ نان سٹاپ ٹرین میں آپ بیٹھ گئے ہیں اور اب بہت تیزی سے آپ چل پڑے. اور یہ پازیٹیو ہے کیونکہ آپ چاہ رہے تھے، آپ کو موومنٹ کی ضرورت تھی، آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ زندگی پھنس گئی ہے، اسٹک ہو گئی ہے، بند گلی میں آ گئی ہے، لیکن اب ایک تیزی اور روانی کا اس ہفتے سین نظر آتا ہے. آپ اس ہفتے جو چیز ایک ایکویریس لوگوں کی زندگی میں لگ رہی ہے کہ یہ جیسے ماضی کی تصویریں نہیں ہوتی، اولڈ البمز کھول کے دیکھ رہے ہیں، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 20 سال پہلے، پرانے دوست، پرانے لوگ جو دنیا سے چلے گئے لوگ، یعنی کہ آپ ماضی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اور ماضی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو ماضی کی کوئی اچھی سچویشن تھی یا ماضی کی کوئی جیسے کسی بزرگ کی کوئی اچھی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ شاید آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، یا آپ کو کوئی آئیڈیا آئے گا. تو یہ چیزیں بلا مقصد نہیں ہو رہی، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا روحانی مقصد ہے. ماضی کو ویو کرنا، ماضی کے لوگوں کو ویو کرنا، ان کی تصویریں دیکھنا، آپ کو کوئی بہت زبردست آئیڈیاز، کوئی بہت زبردست قسم کی اوپننگز، کچھ اس طرح کا اس میں نظر آتا ہے اپنے انسسٹرز میں. اور اس سے منی گین ہے. ماضی سے ہو سکتا ہے کہ سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی کی تصویریں دیکھتے دیکھتے کوئی بزنس آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے، کوئی کام آپ کے ذہن میں ایسا آ جائے جو پہلے آپ نے نہ سوچا ہو، کوئی انسیسٹرز، کوئی بزرگ، کوئی ایسی چیز، کوئی ماضی، کوئی اسکول کالج میں کوئی ہابی، کوئی عادت، کوئی سوچ، یعنی کہ کوئی ماضی ہے جو آپ کو فلیش کر رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، دیکھو، آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے تاکہ آپ وہ دیکھیں اور وہ آئیڈیا آپ پکڑ سکیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اب اس ہفتے میں لوگ جیسے بعض دفعہ آپ کو بلا وجہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جنہیں نصیحتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا بلا وجہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ خدائی خدمتگار بنے ہوتے ہیں یا خدائی فوجدار بنے ہوتے ہیں. جیسے بعض لوگ خدائی فوجدار بنے ہوتے ہیں یا خدائی خدمتگار بنے ہوتے ہیں بلا وجہ آپ کو درست کرنے کے لیے، یا صرف جسٹ ٹو اپنی سپیریورٹی آپ پر ثابت کرنے کے لیے آپ کی ایبلٹیز کو کویسچن کر رہے ہیں، آپ کی حرکات کو کویسچن کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں یہ غلط کیا، یہ غلط کر رہے ہو، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو. تو یہاں برداشت کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑے گا. ہمارے ایکویریس دوست تو موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بحث کا، تو بحث میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ اس ہفتے کا ٹائم جو ہے نا وہ منی گین کا ہے. پیسہ آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے اور آپ کو کوئی آئیڈیاز آ رہے ہیں، کوئی آپ کو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. تو اس میں یہ جو اس طرح کے لوگ بلا وجہ آ کر آپ پر تنقید کر رہے ہیں یا آپ سے بحث کر رہے ہیں، they will only waste your time. اور اپنے اس ہفتے جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی رسک نہ لیں، کاروبار کے، فائنانسز کے حوالے سے، کام کے حوالے سے کوئی رسک نہ لیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو شیڈی ہو، کیونکہ پکڑا جائے گا.
شیڈی کام آپ کا پکڑا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے پیپر پہ غلط سائن، ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں آپ کو سمبولیکلی، کہ آپ کو دو لوگ آپس میں سودا کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم گارنٹر بن جاؤ، تو آپ بعد میں پھنس جائیں گے. آپ نے کسی کا گارنٹر نہیں بننا، کسی کے لیے کوئی آپ نے پراکسی نہیں بننا، جسٹ اس سے پرے رہیے گا، کیونکہ یہ چیز جو اس ہفتے آپ کریں گے، پراکسی کریں گے، وہ پھر آپ کے گلے پڑ جائے گی. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ کے جو آپ کو فیل ہوگا، جیسے سم ٹائمز ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بہت اونچی اڑان بھرنی ہے. وہ ایک فاسٹ بالر ہوتا ہے نا جو پیچھے لمبا رن لیتا ہے، لمبا پیچھے اپنا بال کرنے کے لیے پیچھے کی طرف موو کرتا ہے، تو اس طرح سے آپ کی فیلنگز ہیں جیسے آپ فاسٹ بالر، ابھی آپ نے آ کے ایک باؤنسر مارنا ہے. تو اس طرح کی ذہنی آپ کی فیلنگ ہے. اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کیجئے، ریلیکس کیجئے. آپ کسی میچ میں نہیں ہیں، ایسے ایک اسٹریسفل سی فیلنگ ہے کہ جیسے ہار جیت کا فیصلہ اس بال پر ہونا ہے جو میں نے ابھی کرنی. سو اس سے تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو نکالیں، ریلیکس کریں، انوائنڈ کریں، کھائیں، تھوڑا سا انجوائے کریں، مووی دیکھیں، میوزک سنیں، اپنے آپ کو تھوڑا انوائنڈ کریں. اب دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی تو یہاں پر تو ایسے لگ رہی ہے جیسے آپ کی کامیابیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، آپ بہت خوش ہیں، آپ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بہت بڑی چیز گین کر لی ہے. ماشاءاللہ، اللہ کرے ایسے ہو بھی آپ کے ساتھ. لیکن یہ کہ کوئی ایسا اس ہفتے آپ یعنی مارچ کے شروع میں آپ کوئی ایسا پودا لگا سکتے ہیں جس کا پھل آپ اگست میں کھائیں گے. تو یہ 3 مہینے کی کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوئی لاٹری ہے جو روز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اگلے اگست تک، 3-4 جتنے بھی مہینے باقی ہیں. تو اس ہفتے کو اور اس پازیٹیو انرجی کو یوز کرنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیے وہ کیا پودا ہے، وہ کیا درخت ہے جو آپ لگائیں جو آپ کو پھلدار بن جائے، اور اگست میں آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں اس کے سائے میں بیٹھ کے. ایسا کچھ گریٹ چیز آپ کی زندگی میں اس ہفتے ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں نیگیٹیو انرجی میں کیا ہے. نیگیٹیو انرجی میں نیگیٹیو انرجی ہے جی، جیسے یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بلا وجہ کے خدائی خدمتگار یا آ کر آپ کو طنز کا شکار کرنے لگ جاتے ہیں، یا آپ کو سیلف ڈاؤٹ کا شکار کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ چیز آپ کی نیگیٹیو آپ کو تھوڑی سی جیسے آپ کو لو کرے گی. اور دوسرا نظر، حسد، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ پر اثر کر سکتی ہیں. جہاں بھی آپ لو فیل کریں ایک دفعہ اپنے منزل پڑھ لیجئے گا، یا اپنے آپ کو جو نیگیٹیو انرجی ہے اس کو ضرور کلین کیجئے گا. جس بھی طریقے سے آپ نیگیٹیو انرجی کلین کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جہاں بھی آپ ہیں، چاہے گھر میں، آفس میں، بیڈ سائڈ پر، کمرے میں، کہیں بھی ایک سفید موم بتی چلا لیجئے گا. یہ سفید کینڈلز ہوتی ہیں نا، یہ بالکل صاف کر دیتی ہیں نیگیٹیو انرجی کو. کہیں بھی کوئی بھی نیگیٹیو انرجی ہو اس میں دے ہیلپ، دے ورک. تو یہ کر لیجئے گا. اب آتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. جو واٹر ریٹینشن، باڈی میں پانی کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے تو پانی بہت احتیاط سے پیجیے گا. اور واٹر بورن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. کوشش کریں کہ آپ باہر سے پانی نہ پئیں، گھر سے ہی پئیں یا پھر صاف پانی پئیں. آپ کی لو وائب میں آپ کو لگے گا کہ آپ تنہا ہیں. آپ کو لگے گا کہ یو آر لونلینس کا بہت، تنہائی کا احساس بہت زیادہ ہے، سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا احساس. فائنانسز اور ایجوکیشن میں بالکل ٹھیک، آپ کا ٹریک ٹھیک ہے، آپ جس پاتھ پر ہیں ٹھیک ہیں. آپ کو اسی رستے میں بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، آفرز مل سکتی ہیں، بہت سارے آپشنز مل سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. اس ہفتے ہمارے ایکویریس دوستوں کا لکی نمبر ہے جی 19. 19 ایک بہت زبردست نمبر ہے. ابھی میں نے آپ کو یہاں اسٹرالوجی میں بھی اور ٹیروس میں بھی کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کی بات نہیں سننی. 19 کہتا ہے یہ آتا ہے اپنے اوپر آپ نے فخر کرنا ہے. اپنے اوپر فخر کیجئے، اپنی جو ہے نا بات کو صحیح سمجھیے. ویسے بھی ہمارے ایکویریس دوستوں کا تو یہی مسئلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم رائٹ. اور اس دفعہ آپ نے اس چیز کو ری انفورس کرنا.
کوشش کریں کہ خود پر پرائڈ لیں, اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی کوشش کریں, اور لوگوں کو تھوڑا سا یا تو اگنور کریں یا ان کی باتوں کو نیوٹرل کر دیں, ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں. آپ کا لکی سٹون لیپس ہے جی, لیپس لزولی. ہمارے جو ایکویرئس دوست ہیں ان کو ویسے بھی جامنی اور گہرے نیلے پتھر سوٹ کرتے ہیں, اور لیپس تو ان کو بہت ہی سوٹ کرتا ہے. لیپس میرے پاس یہاں پڑا ہوتا ہے, اس وقت نہیں ہے. یہ ہے لیپس جی, یہ میں نے لیپس پہنا ہوا ہے. یہ لیپس پیورسٹ فارم آف لیپس ہے. یہ لیپس لیزولی آپ کے پاس ایک یہ پاؤ میں مل جاتے ہیں, کیجیز میں مل جاتے ہیں, ٹائلز مل جاتی ہیں. تو اس کی کوئی ٹائل لے کے اپنے کمرے میں یا جیسے کوسٹر ہوتے ہیں وہ بنا کے لازمی اپنے پاس رکھیے ہمارے ایکویرئس دوست. اور اس ہفتے تو آپ یہ ضرور کیجئے, کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا ہیکٹک اور بزی اور کافی. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی وائٹ کے ساتھ انک بلو, اور اس کے ساتھ آپ گولڈن ٹچ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی ڈیوینٹی. کیا کہہ رہی ہے آپ کی ڈیوینٹی؟ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو خاندان ہے, آپ کی جو فیملی ہے, وہ ایک فکرہ ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو جو بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, تو اسے اپنے کلوز ترین اس میں کیجیے. اور اس ہفتے جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں, فار ایگزامپل آپ کو کسی بہن بھائی کو ضرورت ہے آپ کی کسی بھی طرح کے سپورٹ کی, ایموشنل, فائنینشیل, تو وہ آپ نے کرنا ہے. یعنی کہ ڈیوائن میسج آپ کے لیے اس ہفتے کا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ایکویرئس دوست ہمارے چینل کو یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے تو یہ ان کا برتھ ڈے منتھ ہے. سو جتنے بھی پائسس دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ان کی برتھ ڈے ہے, ان سب کو ہیپی برتھ ڈے. آپ کا یہ سیزن ہے, اور اس ہفتے کا جو نیا چاند ہے وہ بھی پائسس میں ہی طلوع ہوگا. اس ہفتے کا جو اس مہینے کا جو چاند چڑھے گا شعبان کا چاند ہے. شعبان کا چاند آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوگا, اور جب چاند طلوع ہوتا ہے, جس سال میں ایک دفعہ آپ کے اپنے برس میں یہ چاند طلوع ہوتا ہے, تو چاند کا طلوع کا جو وقت ہے نا وہ ہوتا ہے دعا کا. جیسی اناؤنسمنٹ ہو کہ چاند طلوع ہو گیا ہے, تو بنا تاخیر کے آپ اپنی کوئی بھی دعا جو آپ کے دل کی دعا آپ چاہتے ہیں اگلے 5-6 مہینے میں, آبویسلی نیک نیتی کے ساتھ اور ورکیبل اور ڈویبل, اگر جو دعا ہے وہ آپ مانگتے ہیں اور رب کی سپرد کرتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ شروع کرتے ہیں. یعنی کہ میک اپ پروجیکٹ, کوئی ایسی چیز, دعا آپ یونیورس کے حوالے کیجئے. وہ اگلے 6 مہینے میں جب سن ورگو میں فل ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ دعا آپ کی اس ٹائم پر پوری ہو جائے. ورگو میں نہیں فل ہوگا, جب آپ کے اپنے گھر میں, خیال یہ ٹیکنیکل باتیں, تو اگلے 6 مہینے میں آپ کی وہ دعا, آپ کی وہ کوشش پوری ہو سکتی ہے. سو میرا تمام پائسس دوستوں کو یہ مشورہ ہے کہ جب بھی یہ نیا چاند شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی جو بھی آپ کا عبادت کا طریقہ ہے, ویسے جو مسلم زون میں تو یہ ہے کہ 2 نفل حاجت کی پڑھ کے آپ دعا کر کے اللہ کی سپرد کرتے ہیں. تو اگر آپ نان مسلم ہیں تو جو بھی آپ کی عبادت گاہ ہے یا جو بھی آپ کی عبادت کا طریقہ ہے اس میں آپ ایک دعا کریٹ کیجئے اور اسے اپنے رب کی سپرد کر دیجئے, اور اس کے لیے توفیق مانگیے کہ توفیق ملے آپ کو اس کے راستے میں کوشش کرنے کی, اور نیک نیتی سے کوشش کیجئے. امید ہے کہ اگلے جو ہمارے 6 مہینے آپ کی وہ دعا پوری ہو سکتی ہے. ہمارے پائسس دوست ویسے بھی روحانی ہوتے ہیں, تو جب یہ کسی چیز کا اس طرح ارادہ کرتے ہیں تو ڈیوائن ہیلپ ان کو ملتی چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ دل سے نیک ہوتے ہیں, یہ پازیٹیو ہوتے ہیں, تو ان کو اسپریچول ہیلپ ملنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کی زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ حسین اتفاقات یا روحانی اتفاقات یا اچانک کسی چیز کا ہو جانا ہمارے پائسس دوستوں کی زندگی میں یہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اس ہفتے آپ کے لیے ایک تو سب سے پہلے ایڈوائس یہ تھی, اور دوسرا ایڈوائس یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یو چیو مور دین واٹ یو ڈائجسٹ, یعنی کہ آپ اپنی بھوک سے کہیں زیادہ یا نظام ہضم سے کہیں زیادہ کھا لیتے ہیں. یہ میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ یا آپ اتنے سارے کام پکڑ لیتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. تو اس پہ احتیاط کیجئے گا کہ صرف جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں اتنا کھائیے, تو یہ دھیان میں رکھیے گا. اور اگر آپ کو کسی کی تلاش تھی, کسی پرانے دوست کی, اسکول کے دوست کی, یعنی کہ سوشل میڈیا اس وقت بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوا ہے. فرینڈس کے لیے آپ کا کوئی پرانا دوست جس کی آپ کو تلاش تھی اچانک آپ کو مل سکتا ہے آن سوشل میڈیا, تو اپنی سوشل جو میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے اس کو زیادہ کر لیجئے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ پرانے دوستوں سے ملیں گے اور اس طرح بات چیت کر رہے ہوں گے جیسے کبھی بیچ میں گیپ آیا ہی نہیں تھا.
चाहे 10 साल बाद मिल रहे हैं, 20 साल बाद मिल रहे हैं, 30 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि अभी कल मिले थे। इस तरह की कोई बड़ी मज़े की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, खुशी की सिचुएशन में, जहाँ वक्त बेमायनी हो जाता है। दिस इज़ द सिंबल, दिस इज़ द मैसेज। और उसके बाद एक और बहुत चीज़ हमारे पाइसेस दोस्तों की ज़िंदगी में लग रही है कि इस हफ्ते ये अपने स्टाइल पर बहुत फोकस नज़र आते हैं। लगता है कि अपना स्टाइल रिक्रिएट करेंगे, कुछ नई चीज़ें अपने स्टाइल में, कोई हेयर स्टाइल नया हो गया, या कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, या कोई ड्रेसिंग की या वार्डरोब की चेंजेस की सर्जरी हो, रिवैम्पिंग हो गई, उसकी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना फोकस दिखाई देते हैं। और उसके साथ शॉर्ट ट्रिप्स, छोटे छोटे सफ़र काफ़ी ज़्यादा हैं। सिटी में आप भागते दौड़ते नजर आते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा। और उसके अलावा एक हफ्ते में, इस हफ्ते में तो रेगुलर छुट्टियाँ तो होती ही हैं, उसके अलावा कोई एक दिन, मेरा मशवरा है 2 मार्च ऑफ ले लीजिए। 2 मार्च ऑफ ले लीजिए, टोटल छुट्टी। एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपना कपड़े भी नहीं बदलते, मुंह भी नहीं धोते, एक उसी रूटीन में। इस तरह का एक दिन ज़रूर, आपका अपना सीज़न है, आपका अपना चांद है, तो इसमें एक दिन इस हफ्ते प्लस माइनस 2 मार्च वो ऑफ लीजिएगा। और टोटल अनवाइंड अगले पूरे साल के लिए हो सकता है कि आप अनवाइंड हो जाएं, स्ट्रेस से निकल जाएं और एक हैप्पीनेस की कैफियत में चले जाएं। अब देखते हैं हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि कंफर्ट, एहसास, कंफर्ट का, सुकून का एहसास और कामयाबी। ये कामयाब हफ्ता है आपके लिए, हर लिहाज से, हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी का हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ज़िंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती है, तो हर तरह से कामयाबी के साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी भी देखने लगी हूँ आपकी। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको जैसे होता है ना, कुछ लोग बाज़ दफ़ा अपनी बातों से आपके आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। यानी इस तरह से लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के आपका मुंह दूसरी तरफ मोड़ देंगे हकीकत से। इसको अब सिंबॉलिकली आप देखिएगा कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, या आपको पट्टी बढ़ा दी जाएगी, या आपको किसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ कर दिया जाएगा। इस बात से आपने अवॉइड करना है। हर चीज़ को हकीकत पे देखिएगा, सिक्के के दोनों रुख, तस्वीर के दोनों रुख देखिएगा, वरना आप कोई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर गुजरेंगे, या आपसे कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है किसी का। तो आपने किसी एक तहकीक किए बगैर, किसी एक पार्टी की बात सुने बगैर फ़ैसला नहीं करना, चाहे जैसे भी हो। अब आ जाते हैं आपके हेल्थ अलर्ट की तरफ। हेल्थ अलर्ट ठीक है, हेल्थ अलर्ट के हवाले से आपने अपना जो माउथ है, जैसे ज़बान है, दांत है, माउथ आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। कोई जैसे एलर्जी हो गई, अल्सर हो गया, या कुछ इस तरह का, खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिएगा, उससे आप अपने आप को कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। लव वाइब पे आते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगती है, बातचीत, अगर कोई गलत फहमियाँ थी वो दूर हो जाएंगी, कम्युनिकेशन लग रही है बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। यानी कि जैसे रास्ते खुद खुलते हैं आपके लिए, खुद आपको समझ में आती है कि मैंने क्या करना है और मैंने किधर को जाना है। अब देखते हैं आपका लकी नंबर इस हफ्ते का। लकी नंबर आपका बन रहा है 9 नंबर। 9 नंबर जो होता है ये ज़ाहिर करता है हफ्ते में, जिस हफ्ते में भी आए, कि ये हफ्ता कंप्लीशन का हफ्ता है, ये तकमील का हफ्ता है। इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो कंप्लीशन की है। तो अब जो काम मुकम्मल करना चाहते हैं इस हफ्ते वो मुकम्मल कर लीजिए या उनको स्टार्ट कर लीजिए। अब आते हैं आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। आपका जो लकी स्टोन है ये गोल्डन टोपाज है। गोल्डन टोपाज बड़ा अच्छा पत्थर है और इजीली अवेलेबल है। ये पत्थर ही होना चाहिए था क्योंकि गोल्डन टोपाज ही इस एनर्जी के साथ वर्क करता है। अच्छा, जो आपका लकी कलर है ना वो पूरा साल भी और इस हफ्ते भी लेमन है, लाइट येलो। येलो के शेड्स जितने भी आप यूज़ करेंगे आपके लिए लकी साबित होंगे। अब आते हैं आपके इस हफ्ते के डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप जो है आपको खुद को थोड़ा सा, जो ये आपकी सिचुएशन हालात की हैं, इन हालात में आपको थोड़ा सा आम दिनों से ज़्यादा हंस कर लोगों से मिलना है। कहते हैं ना मुस्कुराहट भी एक सदका है। तो आपको इस तरह से लोगों से मिलना है कि उनके दिल के बोझ हल्के हो सके।
लोगों के दिलों के बोझ हल्के कीजिए, आपके अपने दिल के तमाम बोझ खुद ही हल्के हो जाएंगे। हंस के मिलिए, दुश्मनों से भी हंस के मिलिए, दोस्तों से भी हंस के मिलिए, और अगर कोई आपसे उलझन बयान करता है उसकी उलझन सुनिए और उस मसले को हल कीजिए, आपके खुद बहुत हो जाएंगे हल। तो ये याद रखिएगा, मेक पीपल हैप्पी, यू विल बी हैप्पियर। तो ये आपका डिवाइन मैसेज था। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। दोबारा सेहत की रही तो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।